آپ کو یہ نہیں پتا عمران خان صاحب کا فوکس جب وہ وزیر اعظم تھے، مریم نواز صاحبہ کو کتنا تنگ کیا گیا ہے، ان کا کتنا چھوٹا سیل ہے، وہ انہوں نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے ٹیبل مانگا، ان کو وہ تک پرووائڈ نہیں کیا. یہ اسلامک ٹچ دینے والے ہیں. ایک قاسم سوری نے اسلامک ٹچ دیا تھا خان صاحب کو، اور ایک مریم نواز نے بھی دیا تھا. نہیں ایسے نہ کہیں جناب اسپیکر 5 منٹ کی بریک دے دے، میں نے نماز پڑھنی ہے، قضا ہو رہی ہے. یہ بالکل اسلامک ٹچ نہیں تھا. کیا وجہ 40 سال سے آپ نہیں لوگوں اس کی کی بہت حکومت ہے کہ ساری 40 سال سے پہلی بات ہے ہماری حکومت نہیں ہے. اب سننے میں آتا ہے میم کہ مریم نواز کے قریب خوبصورت لوگ نہیں جا سکتے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ میں نے آپ کو بھی نہیں دیکھا. آپ نے کہا بجلی نہیں ہے، آپ ہمیں سولر سے بجلی بنانے نہیں دیتے. چھوٹا چور بڑے چور دونوں چور ہیں. ریاست کہے آئی بی پیز کو بھائی نکلو، پر ایسے نہیں کرنا نا. ہم ایسے جذباتی ڈیسیجنز نہیں لے سکتے. میں آپ کو مذاق نہیں کری. مجھے اگر کوئی یہ کہے نا کہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں یا آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، آئی ایم ناٹ کڈنگ، مجھے بالکل خوشی نہیں ہوتی. اگر آپ مجھ سے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے سیاسی سوال 1000 پوچھیں، پر آپ اگر مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتی ہیں، کتنے روزے رکھتی ہیں، دیٹس نان آف یور بزنس. حیران ہوتی ہیں آپ کتنی چھوٹی عمر کے اندر آپ ہمارے اوپر حکمران بن کے بیٹھ گئی ہیں. یہ آپ کی ایج کہاں پر ہے؟ لکھی ہوگی کہیں نہ کہیں. پہلی بات تو مجھے وہ ہینڈسم لگتا ہی نہیں ہے کہیں سے. بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں ہاں یار کتنا ہینڈسم ہے، ہائی فائی. ایک تو سب سے پہلے یہ متھ بریک کر دیں کہ وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، اس نے آکسفورڈ سے صرف بیچلرز کیا ہوا ہے، وہ بھی اسپورٹس کوٹا پہ. آسان الفاظ میں تو وہ BA پاس آدمی ہے. ہم اپنے ملک کے اندر ماچس نہیں دے سکتے بندر کے ہاتھ میں، اس لیے کہ وہ بندر آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے. ہمیں روٹی چاہیے نا، ہمیں روٹی بھی تو چاہیے نا، ہمیں تو روٹی چاہیے نا. روٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. خان صاحب یہ نہیں کرتے. خان صاحب جو کرتے میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ نے کہا ریاست مدینہ کا نعرہ انہوں نے کیوں لگایا؟ بروکن فیلنگ ہے آپ کے پاس؟ نو الحمدللہ آپ کو کہیں سے میں بروکن لگ رہی ہوں؟ اس کا مطلب ہے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف یوتھ فیتھ. میرا نام ہے عدیل آصف اور آج ہمارے ساتھ واقع میں ہی نوجوانوں کی ایک آواز بیٹھی ہیں آمنہ حسن شیخ صاحبہ. ہماری پارلیمنٹیرین ہیں اور ان کے پاس ڈائریکٹلی پہنچتے ہیں. میم حال چال تو میں آپ کا پوچھوں گا نہیں کیونکہ وہ فل بدی ہوتا ہے اور آپ بالکل ٹھیک ہوں گی، یہ تو آپ سے پوچھنے والی کی بات نہیں ہے. میم موسٹ امپورٹنٹلی حیران ہوتی ہیں آپ کتنی چھوٹی عمر کے اندر آپ اتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ ہمارے اوپر حکمران بن کے بیٹھ گئی ہیں. نہیں دیکھیں، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے ڈس ایگری کروں گی. میں اپنے آپ کو بالکل حکمران سمجھتی بھی نہیں ہوں اور میرا نہیں خیال کہ ہماری لیڈرشپ میں بھی کوئی بھی سمجھتا ہے، نہ کسی کو سمجھنا چاہیے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جو عوام نے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ڈالی ہے، اور جتنا بڑا یہ ایک آنر ہے اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. تو اس لیے آپ سمجھیں کہ ہم تو ہر وقت اس ذمہ داری کے بورڈ میں دبے ہوئے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم حکمرانی کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا آتا ہو ایک ہلکا سا انسان میں آ جاتا ہے نا، ایک پراؤڈنیس آ جاتی ہے کہ بھائی میں تو عدیل آپ کو بتاؤں اگر پراؤڈنیس آ جائے نا تو آئی تھنک آپ کام ہی نہیں کر سکتے. بیکاز سب سے پہلے سیاست میں کام کرنے کے لیے انسان کو اپنی میں ختم کرنی پڑتی ہے. اور میں حالانکہ یہ آپ نے کوئی سیاسی سوال نہیں پوچھا لیکن میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب اور انہوں نے جو پاکستان کی بربادی کی ہے نا، اس کی بھی بڑی میجر ریزن ان کی میں ہے، کیونکہ وہ میں سے ان کا شروع ہوتا تھا جملہ اور میں پہ ہی ختم ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. میں موسٹ امپورٹنٹلی ہمارے یہاں پر نا ایک بہت امپورٹنٹ سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں نا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں میرے پاس آپ کی CV آئی اور میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوا کہ آپ نے تو کافی اچھی تعلیم حاصل کی ہے. کیا وجہ ہے جب آپ نے پالیٹکس میں آنا تھا تو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا گڈ کویشچن. میں نے ایکچولی پالیٹکس میں آنے کے لیے ہی پڑھائی کی ہے. اور پہلی بات یہ کہ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ سیاستدان پڑھے لکھے نہیں ہوتے، آپ نے کہا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو میں اس میں بھی آپ کو کریکٹ کروں کہ ہماری اس وقت جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو چیف منسٹر سے لے کے سینئر منسٹر، ہماری جتنی کیبنٹ ہے سب لوگ فورن کوالیفائڈ ہیں. ہماری سینئر منسٹر بھی کنگس کالج سے پڑھ کے آئی ہیں. سو دس از دا ٹرینڈ دیٹ وی آر چینجنگ. اینڈ اسی وجہ سے مجھے بھی ایک اپرچونیٹی ملی بہت اچھی مین اسٹریم کے اندر آنے کی، ایک اچھی رسپانسبلٹی ملی. ضرورت پتہ ہے کیا ہے؟ اینڈ تھرو پلیٹفارمز لائک یورز عوام کو یہ بتانے کی کہ ان کے جو نمائندے ہیں وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنا کام کر رہے ہیں. یہ ہم نے نا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے. کسی نے آج تک کوشش نہیں کی ہوگی کہ وہ بیٹھ کے گوگل کرے کہ ہماری سینئر منسٹر نے کیا پڑھائی کی ہوئی ہے، یا ہماری ایجوکیشن منسٹر جو ہے وہ یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے پڑھ کے آئے ہیں، یا کن لوگوں کی کیا CVs ہیں. ہم ایفرٹ نہیں کرتے نا. آپ ایفرٹ کریں گے. اب مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ ایک ان کی
سینیٹر صاحبہ ہیں آج کل مشال یوسف زئی, جی جی, انہوں نے ایک دن مجھ سے بڑی بحث مباحثہ کرنے کی کوشش کی کسی بات کی اسپیلنگس کے اوپر. اوکے اچھا. سو اٹ واز آڈ. اب ہم لوگ اس طرح کی باتوں میں پڑھتے نہیں. نو بٹ دیٹس واٹ آئی ایم کمنگ ایٹ. جب میں نے ان کو یہ آگے سے بولا, میں نے کہا جی میں پھر یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی سے پڑھ کے آئی ہوں, آپ پہلے برکلی کی اسپیلنگ مجھے بتا دیں, پھر ہم اسپیلنگ کھیلتے ہیں. دین شی ہیڈ نتھنگ ٹو سے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ایک خاص ایکسنٹ میں بات کرنی چاہیے تھی کیونکہ ان کو سمجھ نہ آتا. لیکن آپ مشال یوسف زئی کی بجائے اگر بشرا بی بی گروپ کہیں گی تو ہمیں زیادہ ایزی ہوگا سمجھنے کے لیے. دیکھیں بات وہی ہے نا, وہ سارا ایک ہی طرح کا گینگ ہے, وہ ایک کلٹ ہے. ان کا نہ دوسروں کے بارے میں کامنٹ کر دینا, اسٹیٹمنٹس دے دینا ڈفرینٹ بات ہے. بٹ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کون سا پڑھا لکھا انسان انہوں نے آج تک آگے لایا ہے, یا آج تک کسی پڑھے لکھے مطلب مراد سعید سے لے کے بشرا بی بی اور ان کے اسپوکس پرسن. آپ مجھے کس سائڈ پہ لے کے مراد سعید کی کوالیفیکیشنز اور جو ان کے جو کیا بولتے ہیں یار اس کو, جو کمپرومائزز ہیں نا وہ کئی پڑھائیوں سے زیادہ ہیں. نہیں دیکھیے دس از ایگزیکٹلی واٹ دا پرابلم از نا, کہ ہم بات, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, آپ ریاست مدینہ بنانے کی بات کر رہے ہیں جی, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وہی کہہ رہی ہوں نا, آپ وہ بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے لوگوں کو فارورڈ, نوجوانوں کی قیادت, مجھے بتائیں شاہ محمود قریشی نوجوان ہے یا پرویز الہی نوجوان ہے, کون آپ پارلیمنٹیرین ہیں, کون سے انہوں نے کہا تھا نوجوان, وہ آپ کا پرابلم ہے نا, آپ اگر آپ کمیونیکیشن نہیں سمجھ پائیں تو آپ کا پرابلم. کہا تھا نوجوانوں کی پارٹی. تو خان صاحب واز ویری کلیئر. اور آپ انٹرسٹنگ بات دیکھیے کہ خان صاحب کے جیل جانے سے جتنے ان کے ہوتے ہوئے نوجوان تھے ان کی پارٹی میں, ان کے جیل جانے سے پھر بھی نوجوانوں کو موقع مل گیا. اچھا, میں بڑا حیران ہوا آپ کی جب میں پروفائل ڈھونڈ رہا تھا انٹرنیٹ کے اوپر, تو میں نے کہا یار یہ تو کوئی پڑھی لکھی خاتون کے ساتھ ہمارا پالا پڑ گیا. تو لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ اب میں نے سارا ڈیٹا آپ کا نکلا, اور ڈفرینٹ آپ کی ایک بہت بڑی ایک لیگیسی. آپ کی اسکولنگ کہاں کی تھی؟ میں بیکن ہاؤس اسکول راولپنڈی سے, نرسری سے لے کے اے لیولس تک میں نے بیکن ہاؤس اسکول سے پڑھا ہے. اچھا, اس کے بعد مائی الما میٹر. اس کے بعد میں نے یونیورسٹی آف لنڈن سے LLB آنرس کیا ہے, اور UC برکلی جو کیلیفورنیا میں ہے وہاں سے میں نے اپنا ماسٹرز کیا. میرا ماسٹرز, کیونکہ آپ نے بلکہ پوچھا بھی تھا مجھ سے تھوڑی دیر پہلے کہ آپ نے سیاست کرنی تھی, آپ نے پڑھائی کیوں کی, میں نے ماسٹرز کیا ہی پبلک پالیسی اینڈ پالیٹکس میں. اور جب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ اسٹوری بتاؤں, جب میں اپلیکیشنس کر رہی تھی اپنے ماسٹرز کے لیے US میں, تو 2-3 یونیورسٹیز تھیں. جارج واشنگٹن یونیورسٹی تھی, جارج ٹاؤن یونیورسٹی تھی, اور UC برکلی تھا. 3 جگہوں پہ میں نے اپلائی کیا, مجھے تینوں جگہوں پہ ایڈمیشن مل گیا. اب جارج ٹاؤن اور برکلی جو ہے نا, یہ دونوں ٹاپ 5 میں, تو ہر سال ٹاپ 5 ان دا ورلڈ. سو اس میں ہر سال کبھی کوئی 3rd پہ آ جاتا ہے, کوئی 4th پہ آ جاتا ہے, اوپر نیچے ایک آدھا رینک ان کا ہوتا رہتا ہے. دا ایئر آئی ہیڈ اپلائڈ, جارج ٹاؤن واز آن نمبر 3 ان دا ورلڈ اینڈ UC برکلی واز نمبر 4 ان دا ورلڈ. اچھا. سو مجھے سب نے کہا کہ جارج ٹاؤن جاؤ, جارج ٹاؤن جاؤ. یو نو دا اونلی ریزن آئی ڈنٹ گو ٹو جارج ٹاؤن اینڈ آئی وینٹ ٹو UC برکلی واز کہ میں نے پالیٹکس کرنی تھی. اور UC برکلی پوری دنیا میں ایک لبرل فیس ہے, لبرلائزیشن کا فیس ہے. US میں بھی جو ٹاپ موسٹ ججز ہیں وہ برکلی گریجویٹس ہیں. سو آئی سیڈ کہ مجھے یونیورسٹی کی رینکنگ ایک نمبر اوپر یا نیچے سے زیادہ, میرا یہ کنسرن ہے کہ میں وہ ایکسپوجر لوں جو لے کے میں پاکستان واپس جا کے اپنی پاکستان کی سیاست میں ایک پازیٹیو رول پلے کر سکوں. تو میں نے تو پڑھائی کی اسپیسیفکلی اسی لیے کی ہے. اچھا میم, CV کے اندر نا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہم پاکستانیوں کی, جو ہم لوگ دیکھنا, ہم لوگ ایک 3rd ورلڈ ہی ہیں آنیسٹی کے ساتھ, لیکن ہم لوگ جب ایک پاکستانی کی CV دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ایج لکھی ہوتی ہے. آپ کی ایج کہاں پر ہے؟ لکھی ہوگی کہیں نہ کہیں, یا یہ آپ کی ریسرچ کی کوتاہی ہے کہ آپ کو میری ایج نہیں ملی. نہیں, میرے خیال سے ہمیں تو لگ رہا تھا, ہم گیس کر رہے تھے, تو 21-22 تک ہم پہنچے ہیں ابھی تک. نہیں, آپ بہت ابھی تھوڑا پہنچے ہیں. اس سے بھی کم ہے آپ کی ایج؟ اس سے بہت زیادہ ہے. اچھا, اس سے بہت زیادہ ہے. اس سے بہت زیادہ ہم گیس کر لیتے ہیں میرے خیال سے. آپ ضرور گیس کریں. 25 تک میرے خیال سے. تو نہیں, 25 تو ہو ہی نہیں سکتی نا. 25 میں تو بندہ ایلیجیبل ہوتا ہے ٹو بیکم اے ممبر آف دا پارلیمنٹ. تو اب 2.5 سال سے تو میں ممبر آف پارلیمنٹ ہوں, تو 25 کی 27 تو میکس ہی نہیں پورا ہوتا. 27 ویسے کہتے ہیں عورتوں سے ان کی ایج نہیں پوچھتے, لیکن ہم آپ سے پوچھیں گے. نہیں, آپ ضرور پوچھیں. آئی تھنک زیادہ ضروری سوال یہ ہے کہ آپ ضرور گیس کریں, اور آپ کی ریسرچ کی کوتاہی کیوں رہ گئی ہے یہ آپ اپنی ٹیم سے پوچھیں. ہم کہتے ہیں 28 ہوگی میم میرے خیال سے. نہیں, اس سے زیادہ, اس سے زیادہ نہیں. یہ میرے حال ہے آڈینس کو گیس کرنے دیں. یہ زیادہ ہو نہیں سکتی. تو ہم پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آمنہ حسن شیخ صاحبہ کی ایج کتنی ہوگی؟ تو کائنڈلی ہمیں ضرور بتائیے گا, کیونکہ ویسے جو بھی ہم, لیکن آپ ینگ پارلیمنٹیرین ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں. بالکل, موسٹ ینگ پارلیمنٹیرین پاکستان. یس, ان پنجاب.
मुझे बाकी सूबों का क्योंकि अंदाजा नहीं है, लेकिन पंजाब में जी वो बाकी एक सूबे में हैं वो जो रोल्स रॉयल्स में घूमते हैं कि वो बलूचिस्तान असेंबली के अंदर एक होते हैं, बहुत सारी असेंबलीज में बहुत सारे लोग लेकिन हैं, उनके वो भी माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी पढ़ाई है, मैं मैट्रिक किया उन्होंने। अच्छा मुझे हाँ, नहीं पता who you're talking वो about, but बुकती शुक्ति उनके नाम पे डेफिनेटली आता होगा अगर बलूचिस्तान के हैं तो। अच्छा मुझे नहीं, तभी तो वहाँ की आवाम इतना एंजॉय कर रही है, और वहाँ पर जो उनके लीडर्स असल में हम लोग तो मानते हैं कि आवाम जितनी ऑप्रेस्ड होगी उतने लीडर खुशहाल होंगे, तो बलूचिस्तान उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। माजद के साथ हम समटाइम दुखी हो जाते हैं वहाँ पर देख के, लेकिन समझो जब हम ऑन ग्राउंड जाके देखते हैं ना फिर तो और तकलीफ होती है। मेरा सब्जेक्ट नहीं है बलूचिस्तान, लेकिन तकलीफ होती है वहाँ पर लोगों को देख के। ऑफ कोर्स आई थिंक हमारे किसी भी सूबे में जहाँ पे लोग अप्रेस्ड हैं या उनको बेसिक ज़रूरियात तक नहीं मिल रही हैं, आजकल तो अब वो बिजली पानी से आगे बातें चली गई ना, आपका इंटरनेट, आपकी एजुकेशन। लाइट क्यों नहीं आ रही बताएं हमें, फटाफट जवाब दें। हमारे पास तो आ रही है, हमारे पास ना लाइट नहीं आ रही, मैं साइडों से पूछ लेता हूँ कहाँ नहीं आ रही। मैं अच्छा मैं आपको वैसे बताऊं, अब आज आप पंजाब असेंबली आए, आपने आते हुए देखा होगा कि सारी लाइट्स ऑफ है। ये जो सबसे जरूरी चीज है ना, आवाम को ये बताना है। लोगों को लगता है कि जो लोग ऐवानों में बैठे हुए हैं वो मजे कर रहे हैं और हमारे ऊपर शायद ऐसे, हमने अपने ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की हुई है पंजाब असेंबली में। ये तो अभी हमने ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग के लिए किया है, सारी लाइट्स एक्स्ट्रा ऑफ हैं, देयर इज नो गैस। आपको पता है इट्स बीन अ मंथ हमने पंजाब असेंबली में एक रोटी भी नहीं पकाई है, वो हमें कह रहे कोई खाना नहीं खा रहा है यहाँ पे। अमेरिका ने कि मैं ईरान को स्टोन एज में ले जाऊंगा, तो हमने कहा हम तो ऑलरेडी स्टोन एज में नहीं, हम स्टोन एज में नहीं है, ऐसे ना कहें। मैं इस बात से बड़ा ना हमारे पास देखें मैम, ना हमारे पास पेट्रोल है, ना हमारे पास गैस है, ना हमारे पास बिजली है, सोलर आप लोग लगाने नहीं देते हमें। नहीं, मैं आपकी सारी बातों से डिसएग्री करूंगी, मैं आपकी सारी बातों का बारी बारी जवाब देती हूँ। बिजली हमारे पास, आप वो जमाना याद करें जब पीपल्स पार्टी का दौर होता था और दिन में 14-14 घंटे बिजली जाती थी। आप कंपैरिजन करें ना, आप ये ना कहें आज अगर बिजली 3 घंटे दिन में जा रही है तो हमें कितनी चुभ रही है। छोटा चोर बड़े चोर, नो, इट्स नॉट छोटा चोर बड़ा चोर। आप ये देखें कि 14 घंटे के अंधेरों से आपको निकाल के हम इस जगह पे ले आए। पेट्रोल हमारे पास वाफिर मिकदार में, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज की गई, उसको वापस कम भी किया गया आवाम के लिए। क्यों किया गया मैं आपको वो भी बताती हूँ। आपको पता है कि वियतनाम में, थाईलैंड में, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, बेशक छोटे ममालिक हैं, लेकिन उनके पास इस वक्त इतना प्रॉब्लम, इतना क्राइसिस आ गया कि उनके पास फ्यूल खत्म हो गया, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई है। हमें अगर एक जंगी सिचुएशन चल रही है, until the issue is resolved permanently, हमें उसके हिसाब से मेजर्स लेने होंगे। और अच्छी लीडरशिप का यही काम होता है कि वो अगले साल, 2 साल, 3 साल के लिए दे शुड प्लान अहेड। मुझे बताएं अगर आज से 6 महीने बाद खुदा ना खास्ता जंग नहीं रुकती और पेट्रोल एक्चुअली खत्म हो जाता है, तो उस वक्त आप लोग सब शो पे बैठ के सवाल उठाएंगे कि जी ये हुकूमत को पहले नहीं पता था, लीडरशिप सो रही थी, उन्होंने टाइम के ऊपर क्यों नहीं इकदाम लिए। So this is just the government planning ahead. अच्छा मैम, ये मैं प्लानिंग पे आपसे बात करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बेसिकली मैं एक मार्क्सिस्ट हूँ, बड़ा प्रोक्लेम्ड सच्चा पक्का मुसलमान एक मार्क्सिस्ट हूँ। तो लेट्स कम टू इकोनॉमी देन। Of course. मैम आपने कहा बिजली नहीं है, आप हमें सोलर से बिजली बनाने नहीं देते। नहीं, क्यों नहीं बनाने देते? आप सोलर पैनल, आप बैन है बिजली मैम सोलर से बनाना। नहीं सोलर पे मैम जर्मनी के अंदर 2 रुपए की अगर मैं बिजली जनरेट करूंगा और मैं गवर्नमेंट को दूंगा तो जर्मनी में मुझसे वो 4 रुपए की खरीदेगी गवर्नमेंट, और इन रिटर्न मुझे 2 रुपए की देगी, क्योंकि वो कह रहा है मैं ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने IPPs को कंफर्ट में रखने के लिए, उनको सुकून में रखने के लिए, उनको हमारे सर पे मुसल्लत रखने के लिए आप लोगों ने हमें बिजली के रेट्स हमारे पर डाले। अच्छा मैं इसके ऊपर आपको बता दूं, आई थिंक मेरी CV की तरह इसमें भी थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन में कमी है। 4 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा और सीनियर मिनिस्टर की मौजूदगी के अंदर एक हमारी जो पंजाब की बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल जोन है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है चाइना के कुनलुन ग्रुप के साथ, और जिसके अंदर सोलर पैनल्स इवन पाकिस्तान में हम प्रोड्यूस करना शुरू करें। आज तक पाकिस्तान में एक सोलर पैनल भी नहीं। सो पंजाब गवर्नमेंट तो इस हद तक, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाइनीज जो है वो लेकर आएंगे और वो यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू होगी। एंड ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड कि जब एक प्रोडक्शन प्लांट लगेगा तो फिर वो एक पे रुकेगा नहीं, वो फिर 100 प्रोडक्शन प्लांट्स लगेंगे। ये तो आप मुझे 5 साल बाद का मंसूबा बता रही है। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर 5 साल बाद का मंसूबा बता रही है, मैं आपको आज का बता रहा हूँ कि अगर आज रियासत, आप क्योंकि आप रियासत है मेरे आगे इस टाइम पे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर रियासत आज एक ऑर्डिनेंस जारी करे
ایک लेटर लिख दे कि जितने भी IPPs हैं हम इनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें, जो कि रियासत कर सकती है. देखिए आप उनके टर्मिनेट करें. आप मेरे घर में मुझे कहें कि मैं छोटा बिजली घर लगाऊं, मैं आपको बिजली बना के दूंगा, आप लोगों को रिटर्न बापडा के अंदर आएगी, आप उसके अंदर से हुकूमत अपनी भी बिजली यूज करें, हमें भी दे. हर घर में हम सोलर लगा सकते हैं. आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ये सवाल पूछा, बिकॉज आई थिंक ये ऐसी चीज़ है जिसको लेके आपके माइंड में तो होना हो, आवाम के माइंड में बहुत मिसकंसेप्शंस है. अगर आज हम IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट कर देना, IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर किसी का पर्सनल एजेंडा शामिल नहीं है. IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हमारी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस, जब किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो इट इज़ अ 2-way कॉन्ट्रैक्ट. जी मैम. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गवर्नमेंट की भी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस है, उसके अंदर IMF का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. कोई भी इस तरह का जज्बाती फैसला, जैसे इमरान खान साहब पेट्रोल की प्राइस कम कर गए थे IMF का मुआहदा भी तोड़ने के लिए और सारे हालात इकोनॉमी के ख़राब करने के लिए, हम ऐसे जज्बाती डिसीजंस नहीं ले सकते. एक बात मैं आपको और बताऊं कि 2-3 IPPs इस तरह के हैं कि जिनकी पेमेंट्स कंप्लीट करके उनको हमने सी ऑफ कर दिया हुआ है ऑलरेडी, हमारी जो पावर मिनिस्ट्री है. सो इट इज़ नॉट लाइक द गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग ऑन इट, बट इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. और दूसरी बात जो आपने कही कि मैं अपने घर में बिजली बनाऊंगा और गवर्नमेंट को बेचूंगा, ये शायद आप कर सकते हैं, बट पाकिस्तान की 90% अवाम आज की तारीख में ये नहीं कर सकती. क्या वजह? 40 साल से आप लोगों की उसकी बहुत सारी 40 साल से अवाम... पहली बात है हमारी हुकूमत नहीं है. अगर हमारी हुकूमत 40 साल से होती तो पाकिस्तान एक्चुअली पेरिस बन चुका होता. हमारी हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ बहुत खुशी की बात है कि इस बार, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू से दिस, पता नहीं लोगों ने क्यों अभी तक इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया. अभी जो पाकिस्तान का इवन इंटरनेशनल स्टांस है, जो पाकिस्तान की इंटरनेशनली पोजीशन है, जो हमने पीस टॉक्स होती इस्लामाबाद में देखी, ये हम पहली दफ़ा एक्चुअल 1 पेज देख रहे हैं. हमने बहुत सारी पिछली हुकूमतों की, जरदारी साहब हो या PTI हो या कोई भी हो, इनको बड़ी ऐसी बातें करते सुना है कि हम 1 पेज पे, हम 1 पेज पे. 1 पेज ये होता है जब कौमें इकट्ठे मिलके, आपके इदारे, आपकी हुकूमत, आपकी जुडिशरी. कितना अर्सा हो गया आपने पाकिस्तान में कोई फसाद नहीं सुना इंटरनल लेवल पे? डेफिनेटली इट्स बीन इयर्स, राइट? ये तो देखिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं. ये चीजें जब इस ट्रैक पे चलेंगी तो अदील तब होगा ना. हम सोलर प्लांट, मैं आई एम सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपने सोलर की बात स्पेसिफिकली की है. हम सोलर प्रोडक्शन पाकिस्तान में, बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो बेचारे सोलर पैनल ही अफोर्ड नहीं आज कर सकते. मैंने आपको बताया कि उसका एक हमारे पास का भी हल है मैम. हमारे पास आप कह रहे हैं कि कर सकते हैं. नहीं मैम, मुझे तो लगता है कि हम क्रोनी कैपिटलिज्म के अंदर जिंदा है ना, क्योंकि डेफिनेटली क्रोनी. मैं तो आई बिलीव कि कैपिटलिज्म इज द ओनली वे फॉरवर्ड. I'll tell you why. कैसे मैम? I'm very candid about this. I'll tell you why. क्योंकि मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ. ठीक है मैं आपको आप कह रही हैं कि सोशलिज्म इज नॉट अ सॉल्यूशन, ओनली कैपिटलिज्म. I'll tell you why. क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इफ यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स सोशलिज्म ना, तो जो बेचारा ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, उसका क्या कसूर है? नहीं मैम, सोशलिज्म तो ये कहते हैं. आपको मैं इसकी एक एग्जांपल भी देती हूँ. आपको याद होगा कि एक जमाने में एक इशू आया था कि मेडिकल कॉलेज, मुझे बहुत हेट मिलने वाला है सोशल मीडिया पे इस पे, बट आई स्टिल से इट आउट लाउड. एक ज़माने में एक इशू उठा था कि जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं मेडिकल, उनकी प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, उनकी फीस जो है उसको रेगुलेट किया जाए, उनको कम किया जाए, उनके लिए कैप सेट किया जाए. आई वॉज द वन, मुझे अभी तक याद है जब हमारी वो नेशनल असेंबली के अंदर ये डिबेट हुई और पार्टी मीटिंग हुई इसके ऊपर कि हमारी पार्टी का क्या स्टांस होना चाहिए. सो आई वॉज द वन जिसने उसको सबसे ज़्यादा अपोज किया था. और उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारी पार्टी का हिस्सा होते थे, मुझे याद है. तो उन्होंने मुझे कहा कि वकील साहिबा आप अपनी वकीलों वाली राय दें. तो मैंने उन्हें कहा सर मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ इससे. कोई शख्स अगर 2 लाख रुपए चार्ज करना चाहते हैं वो 2 लाख रुपए चार्ज करे. आई टेल यू व्हाई. फोकस इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए, और यही चीफ मिनिस्टर की पॉलिसी में डिफरेंस है. फोकस इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि आप एक प्राइवेट शख्स को उसका बिजनेस अपनी मर्जी से चलाने से रोकें, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज हिम द राइट टू बिजनेस. मैम ये तो सोशलिज्म की मिसाल ही नहीं जो आप नहीं, मैं आपको ये तो नहीं है, लेकिन आप इवेंचुअली तो ये कहते हैं ना कि आपने कहा कि देखिए सोशलिज्म का मतलब तो जो ये है जो हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ईच अकॉर्डिंग टू इट्स नीड एंड एबिलिटी. जिसमें जितनी ताकत है, जितनी एबिलिटी, वो अकॉर्डिंग करेगा. हुकूमत करेगी ना, वो हुकूमत करेगी. हम अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं. आपने कहा कि सोशलिज्म इज नॉट अ सॉल्यूशन, कैपिटलिज्म इज. देखिए जो आप सोशलिज्म की दे रहे हैं ना डेफिनेशन, दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म. सोशलिज्म की अगर हम एग्जांपल एक्चुअल लेंगे तो वो ये है कि आप जब कहते हैं कि जी सारी सोसाइटी में एवरीबडी शुड बी इक्वल, एवरीबडी शुड हैव अ सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आई डोंट बिलीव इन दैट. If I am working 20 hours a day and you are working 2 hours a day, then I need to be earning according to my efforts. Perfect, मैम. मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल कहा सब एक egalitarian society होनी चाहिए, जिसका सबके पास सब कुछ होना चाहिए, लेकिन each according to its needs and ability. Of course. तो ये जो कैपिटलिज्म है ना आपका, आपने ये चीज मिस करके लोगों को बता रहे हैं
تاکہ لوگوں کو پتا نہ. دیکھیں جو 20 گھنٹے کام کرے گا وہ زیادہ کمائے گا سوشلزم میں بھی, جو 2 گھنٹے کام کرے گا وہ زیادہ کمائے گا. ایسے نہیں ہے. جو 20 گھنٹے مزدوری کرے گا, ایک مزدور 20 گھنٹے مزدوری کرے گا فار ایگزامپل, وہ اتنے پیسے نہیں کمائے گا جتنا وہی مزدور اگر آن لائن شام کو یوٹیوب سے 4 اسکل سیکھ لے گا, اور وہ آن لائن ٹریڈنگ سے شاید وہ 4 گنا زیادہ پیسے. اب ہم ان چیزوں کے اوپر کیپس لگانا شروع ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی اگر کسی نے محنت کر کے اسکول کالج یونیورسٹی بنائی ہے, وہ کیوں 4 لاکھ روپے مہینے کے, وہ کیوں نہ چارج کرے بھائی, اس نے محنت کی, اپنا نام بنایا. کیپٹلزم میم, اور یہ میم یہ ٹرکل ڈاؤن تھیوری کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے سرمایہ داروں کا. میم سوری میں عوام کا ریپرزینٹیٹیو ہوں یہاں پر, ٹھیک ہے, اور میرا پروفیشن بھی نہیں ہے جرنلزم اور پوڈ کاسٹنگ. سم ہاؤ آئی یوزڈ ٹو ٹیک 250 ملین ویوز اے منتھ, دیٹ از اراؤنڈ 25 کروڑ ویوز میں اپنے تمام پلیٹ فارم سے لیتا ہوں. لیکن ایشو یہ ہے کہ میری کچھ رسپانسبلٹی بنتی ہے, کیونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لیفٹ, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف مارکسزم, میں سمجھتا ہوں, اور میں سچا پکا مسلمان ہوں. میں یہ جو آپ کے یہ جو ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے مجھے 27 کو, بلکہ بول سکتے ہیں کیونکہ ہمارا پوڈ کاسٹ, آپ کی کہاں سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی؟ ہمارے نیبرہڈ کی مسجد میں 27ویں کی رات کو 2 بجے میں نے آپ کو رات کو دیکھا. تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں کیونکہ میں سوشلسٹ ہوں لیٹ سپوز, لیکن میرے خیال سے نہیں. دیکھیں اسلام تو سب سے زیادہ ہمیں یہ لیسن دیتا ہے نا کہ وی شوڈ ٹیک کیئر آف ایوری بڈی اراؤنڈ اس. جو حکمران ہے ان کی, وہ میرا اور اللہ کا مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی. ایک تو میں ویسے پرسنلی اس چیز کے بہت خلاف ہوں. اگر آپ مجھ سے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے سیاسی سوال 1000 پوچھیں, پر آپ اگر مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتی ہیں, کتنے روزے رکھتی ہیں, دیٹس نان آف یور بزنس. بالکل جی, آپ کا پرسنل میٹر, یہ میرا اور میرے خدا کے بیچ کا معاملہ ہے. اور یہ جو کانوں میں پھونکنے والے ہیں نا کہ جی اسلامک ٹچ دے دیں, وہ ایسے لوگوں نے ہی ہمارے ملک کو برباد کیا. ایک قاسم سوری نے اسلامک ٹچ دیا تھا خان صاحب کو, اور ایک مریم نواز نے بھی دیا تھا. نہیں ایسے نہ کہیں. مریم نواز نے کہا نہیں تھا میری اسپیکر صاحب میری نماز کا ٹائم ہو گیا. یہ بالکل اسلامک ٹچ نہیں تھا. نماز پڑھنا کسی کا, دین اگین اس بات کو ایکسپلوئٹ کرنا جو ہے نا وہ غلط بات ہے. نماز پڑھنا ایک شخص کا پرسنل ایک ایکٹ ہے, اس کی مرضی ہے. وہ جس ٹائم نماز اذان ہوئی وہ اس وقت نماز پڑھنا چاہتا ہے. وی شوڈ ہیو نہ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کی تعریفوں کے بول باندھیں, لیکن دس شوڈ بی نن آف یور بزنس. نماز پڑھنے میں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اس طرح میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں. آپ میاں نواز شریف صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی, مریم نواز صاحبہ کی سینکڑوں تقریریں ہیں یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں. آپ مجھے ایک تقریر ڈھونڈ کے نکال دیں جس کے اندر انہوں نے کسی نے ایسی کوئی بات کی ہو کہ جی ہم نے اسلامک ٹچ دینا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو پلے ود ریلیجن ایک پرسنل چیز ہے, اور اس کے اوپر اس طرح کی اپنی سیاست, اپنے پرسنل گینز, کبھی وہ آدمی جوتے پہن کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, اپنا فوٹو شوٹ کرا رہا ہوتا ہے. اس پہ میں آنے لگوں, لیکن میں اس کو ختم کر لوں کہ ہمارے ساتھ آمنہ جو ہماری وکیل صاحبہ ہیں, ان کا کہنا ہے کہ کیپٹلزم از دی اونلی سولوشن, سوشلزم کا نام کوئی بھی نہ لے, جسٹ بیکاز, میری اپنی رائے ہے, کیونکہ آپ ایک کرونی کیپٹلزم کا پارٹ ہیں. ایسے نہیں ہے. میں آپ کو یہی بتانے لگی ہوں کہ میں بالکل بھی کیپٹلزم کا پارٹ نہیں ہوں, لیکن میں سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں, آئی ایم لونگ دس کانورسیشن. میری فیملی میں کوئی پالیٹکس میں نہیں ہے پچھلے 75 سالوں سے. میری دادی پری پارٹیشن پالیٹکس میں تھی. قائد اعظم کا جو, بلکہ میں آپ سے وہ پکچر بھی شیئر کرتی ہوں, قائد اعظم جو ہیں وہ میرے گریٹ گرینڈ فادر کے بہت کلوز فرینڈ تھے. ارے واہ. پنڈی کے اندر ڈھیری حسن آباد جو میرے گریٹ گرینڈ فادر نے جس جگہ کو آباد کیا, جو ان کے نام پہ ہے, انہوں نے اس جگہ, کیا نام ہے میم پلیز بتاتی جائیں تاکہ میرے گریٹ گرینڈ فادر کا نام شیخ عبد الغنی تھا. ہی واز ویری کلوز ٹو جناح. اور راول پنڈی کے اندر جو اکلوتا ٹرپ جناح کا ہے وہ ان کا میرے گھر پہ ڈھیری حسن آباد میں تھا. وہ اس کی پکچرز آئی ول شیئر ود یو. اور وہ وہاں پہ آئے تھے, اور اس وقت میرے جو گریٹ گرینڈ فادر ہیں وہ بیمار تھے, تو وہ ان کی عیادت کے لیے جناح ہمارے گھر آئے تھے. اور اس وقت پاکستان موومنٹ چل رہی تھی, تو اس وقت جو میرے پردادا ہیں انہوں نے ایک بلینک چیک دیا تھا جناح کو ایز اے کنٹریبیوشن ٹو پاکستان موومنٹ. تو ان کا اس طرح کا ان سے ریلیشن شپ تھا. پھر جیسے ہی پارٹیشن ہو گئی, پوسٹ پارٹیشن اراؤنڈ 1949, میری دادی نے سیاست چھوڑ دی. So there's a gap of 75 years. Okay. And I lost my mother when I was 13 years old. Oh, sorry. So میں اپنی دادی کے ساتھ پلی بڑی ہوں, اور میری دادی سے میری پورا بچپن یہ بحث رہتی تھی کہ آپ نے, میں ان کو امی کہتی تھی, میں کہتی تھی امی آپ مجھے بتائیں آپ نے سیاست کیوں چھوڑی. اور وہ لیکن پھر بھی ایک نہیں, اور ان کا جواب کیا ہوتا تھا, ان کا جواب ہوتا تھا کہ بس سیاست میں بہت زیادہ کرپشن آ گئی اور چیزیں خراب ہو گئیں, آئی کوڈ ناٹ بی اے پارٹ آف اٹ. سو مائی آنسر یوز ٹو بی کہ اگر خراب ہو رہی تھی تو آل دا مور ریزن یو شوڈ ہیو اسٹیڈ اینڈ میڈ اے ڈفرنس. So I grew up with that mind کہ اب جو where my grandmother left I have to pick it up right there. ٹھیک ہے. So میں نے تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اس وقت بلکہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے,
परवेज रशीद साहब और मेरे वालिद साहब नर्सरी से क्लास वाले परवेज रशीद बहुत साहब, क्लोज साहब, परवेज बहुत रशीद साहब, क्लोज वो लेफ्टिस्ट हैं। पर आपको मजे की बात जो बताने लगी जी। वो इम्पोर्टेंट है कि आज इस पॉडकास्ट से पहले उनको नहीं पता कि मैं फयाज शेख की बेटी हूँ. अच्छा, He knows me as a member of the party, a member of अच्छा। Punjab Assembly, but मैंने आज तक 13 years of my politics, मैंने कभी किसी से, और भी बहुत सारे, I would not want to name them here, बहुत सारे बहुत important positions में ऐसे लोग हैं जिनके साथ family terms हैं या मेरे Okay. father के terms या जो भी, I have never used any of that. 13 years of being in PMLN, मैंने just as a young lawyer PMLN join की, अयाज सादिक साहब आप की 13 साल से PMLN में हैं जी 2013 से. और डेफिनेटली तब आप 18 से कम होंगी. नहीं, मैं 18 से तो तब ज्यादा ही थी, लेकिन मैं हिसाब लगा मैं लो भाई, 13 और 18 ये कैलकुलेट करें. हम कैलकुलेट करेंगे. अयाज सादिक साहब ने मुझे PMLN ज्वाइन कराई थी 2013 Okay. में, जिस वक्त वो स्पीकर थे नेशनल असेंबली के. आप कहने के बचपन से ही तो मैंने आपको बताया है, मैं तो अच्छा, प्राइमरी स्कूल में कहती sorry, होती थी कि मैंने सियासतदान बनना सॉरी, है. आप यानी कि आप 13 साल से PM, आपने कोई पार्टी भी नहीं बदली? नहीं, हैरत की बात है. बदलने का सोचा भी नहीं है और ना ही और- कोई आइंदा सोच. लेकिन हमने तो सुना था नौजवान सारे इमरान खान के साथ हैं, आप PMLN में कैसे आ वो गए? बेचारे गुमराह नौजवान हैं. वो अगर थोड़ा सा पढ़ लिख लेंगे ना तो वो भी इंशाल्लाह ताला राह रास्त पे आ जाएंगे. मैं आपको वही स्टोरी, मैं आपको रीजन भी बताती हूँ क्यों. 2013 में अयाज सादिक साहब ने मुझे PMLN ज्वाइन कराई. Okay. और मुझे अभी तक याद है, एंड आई जस्ट लव द वे ही सेड इट. जब उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे कहा कल तुम मेरे पास आ जाओ स्पीकर ऑफिस. उस वक्त वो स्पीकर थे नेशनल असेंबली के. उन्होंने मुझे बुलाया, बड़ी लंबी हमारी डिस्कशन हुई अबाउट माई पैशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, सारा कुछ. तो उस वक्त जो सेक्रेटरी लेजिस्लेशन थे नेशनल असेंबली में, मुश्ताक साहब, मैं उनको बहुत क्रेडिट देती हूँ, मेरे सियासी उस्ताद भी हैं अयाज सादिक साहब के बाद. उन्होंने, अयाज सादिक साहब ने उनको कहा कि मुश्ताक साहब ये मेरी बेटी है और इसको आपने ऐसे ट्रेन करना है कि जब ये पार्लियामेंट का हिस्सा बने तो शी नीड्स टू बी अ ट्रेन्ड लेजिस्लेटर. ऐसे ना हो कि ये घर से उठ के ये असेंबली. 12-13 साल की स्ट्रगल के बाद. यस. Okay. सो ये मैं कैपिटलिज्म का प्रोडक्ट होती तो मैं भी कहीं से पैराशूट लगा के चले, आप डायरेक्ट तो नहीं, अब असेंबली चले, में हम आपको असेंबली में exclude ड्रॉप कर हो देते हैं, जाती. आपको नहीं, exclude वैसे कर बता रही हूँ. But somehow you are the 13 part of years, that capitalism. No, but 13 years of rigorous training. अब आप उस ट्रेनिंग में देखें, 2013 से 18 में जिस वक्त मेरी पार्टी हुकूमत में थी, आई यूज टू, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी लॉ प्रैक्टिस भी करी थी अकरम शेख साहब के साथ. ठीक है. तो मेरे पास हर दिन तो टाइम नहीं होता था. जिस वक्त फ्री टाइम में जब सारे मेरे एज फेलोज जो हैं वो लंच करने जा रहे होते थे, उस वक्त मैं कहती थी कि 1 घंटे की ब्रेक है, मैं जल्दी से 1 घंटा नेशनल असेंबली में गुजार रहा हूँ. जब कोई मीटिंग हो रही है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है, आई वुड जस्ट सिट बिहाइंड एंड ऑब्जर्व. और आज व्हेन आई लुक बैक एट वेयर आई एम टुडे, तो मैं ये देखती हूँ कि मेरी उस जर्नी का आगाज़ तो वहीं से, वो छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने अयाज साहब से सीखी, उनको शैडो करके सीखी, मुश्ताक साहब से सीखी और अपनी लीडरशिप से, वो आज मेरे काम आ रही है ना. नो डाउट मैम. और मैम इसका क्रेडिट मैं मियां नवाज शरीफ साहब को डेफिनेटली दूंगा कि हम लोग ना सम टाइम देखते हैं कि एक तो लीडरलेस पार्टी होती क्या, जब जंगें होती हैं ना, तो जंगों में एक होता है, उसको बोलते हैं वो जो मेन कमांडर उनका होता है सिपा सलार, आई थिंक. तो सिपा सलार जिस टाइम पे कॉन्कर हो जाता है ना, दैट मीन पूरी फौज सरेंडर कर जाती है. अब ये पॉलिटिकल पार्टी भी डेफिनेटली एक जंग के अंदर ही होती है. तो यहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने जो लीडर पैदा किए हैं ना, इमरान खान की पूरी हिस्ट्री में एक भी लीडर नहीं पैदा कर देखिए, पाया. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. इमरान खान साहब की, लोग कहते हैं जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं खुल के इस पे बात करूंगी. जिस भी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों की? क्या नवाज शरीफ की पार्टी के लोगों के ऊपर प्रेशर्स नहीं थे? Definitely. क्या नवाज शरीफ की पार्टी के लोगों के साथ किनके pressures मुजालिम नहीं हो रहे थे? किनके मैम? कौन डिफरेंट लोगों के. देखें, हर तरह के सोशल प्रेशर्स होते हैं आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं. जब हर बंदा ये चाहता है ना, अब मैं आपको मिसाल देती हूँ इमरान खान की पार्टी की. यहाँ पे इस वक्त उनके कोई 100-150 MPs हैं. ठीक है. वो सारे, उनको, आपका ख्याल है उनको इमरान खान की फिक्र है? उनको सारों को सिर्फ ये कंसर्न है कि किस तरह हम असेंबली में पहुंच जाएं. मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि जिस दिन ओथ वाला डे था, आपको याद होगा कि PTI का ऑफिशियल स्टांस ये था कि जी ओथ नहीं लेने देना, ठीक है, ताकि चीफ मिनिस्टर का भी ओथ ना हो और सारा कुछ. आई एम टेलिंग यू फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कि जितने PTI वाले वो बाहर निकल के हमें ऐसे कर रहे थे कि यार कुछ भी करो, जल्दी ओथ करवा दो. ठीक है, यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है. मैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, ये मेरी आंखों के सामने. आपसे हाथ जोड़ के कह रहे थे कि ओथ करवा दें. मुझे नहीं, सब PMLN वालों को. ओके. कि यार किधर फंस गए हैं. बिकॉज ऑल द पीपल इन हिज पार्टी राइट नाउ, वो सिर्फ उसका नाम, उसकी टिकट यूज करके इस बात पे खुश है कि हमें कुर्सी मिली हुई है. आपका क्या हाल है? इनमें से एक भी उसके साथ लॉयल है या एक भी ये चाहता है कि वो रिहा हो? आपका कहना है कि PTI में कोई भी लॉयल नहीं है इमरान खान के साथ? कोई एक भी नहीं. बहनें तो होंगी प्लीज.
بہنیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ اب بنی بنائی پارٹی کی بھاگ دوڑ ہمیں مل جائے اور ہمیں ساری پکی پکائی کھیر مل جائے, ہم لیڈر بن جائیں. ان کو بھی آج کل ٹی وی پہ آنے کا بہت شوق ہو گیا ہے. اچھا, اگر وہ لوئل ہوتی اور اگر اس عمران خان کی اور عمران خان کی بہنوں کی اور ان کی پارٹی کی اسٹرگل ایکچولی پاکستان کے لیے ہوتی, تو وہ جنگ کے ٹائم پہ انڈین میڈیا میں جا کے یہ کہتی ہیں کہ یہ پاکستان کے بارے میں اور ہماری آرمی چیف کے بارے میں. ہم نے آرمی چیف تو ہمارا مین ٹاپک ہے, کیونکہ بیسکلی وہ انہوں نے ٹائی پہنی ہے اور بس اب ہم I think it was great optics by the way. I was highly impressed. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں بڑا یہ سوچ رہی تھی کہ یا تو یہ ان کی مسز کا کمال ہے جنہوں نے اتنی آئیڈیل طریقے سے ان کا جو ہے نا کیوریٹ کیا آؤٹ فٹ. یہ چیزیں آپٹکس میں بڑی ضروری ہوتی ہیں. اینڈ آئی تھنک دا وے پاکستان ہینڈلڈ the optics of these peace talks, it was outstanding. اس بات کی انڈورسمنٹ پوری دنیا کو دینی چاہیے کہ پاکستان کی 80 سالہ ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ جو سیم پیج, یعنی کہ فوج نے سویلین جو ہماری قیادت ہے اس کو جو آنرشپ دی اور انہوں نے جو فوج کو آنرشپ دی, یہ میچ ہو ہی نہیں سکتی تھی. لائک دونوں کو برابر کریڈٹ دیا. جہاں پر عاصم منیر کا رول تھا ان کو آیا, اور ایک ٹائم ہم نے وہ بھی دیکھا کہ ابھی اس پہ آگ لگانے کے لیے وہ شہباز گل صاحب ہیں, وہ ایک ٹویٹ لگا رہے تھے کہ عمران خان باجوہ کے ساتھ دیکھتے ہیں اور کیوں دیکھتے ہیں. somehow ma'am, I'm sorry but I have never seen what he tweets because it is total and absolute garbage. شہباز گل سے آپ کو بھی پرابلم ہے؟ نہیں, پرابلم کیا ہے, ایک انسان جو صرف خرافات نکلتی ہے جس کے منہ سے, جو گندی باتوں کے علاوہ, لوگوں کی کیریکٹر اسیسینیشن کے علاوہ, پاکستان پہ کیچڑ اچھالنے کے علاوہ بات نہیں کرتا. بہت بڑے ہیریسر ہیں بیسیکلی, یہ تو سب کو پتا ہے. نہیں, یہ تو پورے پاکستان کو پتا ہے. تو میں اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں. ہم شہباز گل کو اگنور کر دیتے ہیں کہ اس کی ہم اس کو ٹاپک کا حصہ نہیں بناتے. لیکن میم سب سے امپورٹنٹ سوال کہ مریم نواز ایک بیوٹی کی بہت بڑی مثال ہے میم, نو ڈاؤٹ. وہ شی از اے گلیمرس ایک پرسنالٹی اور خوبصورتی کا ایک جس کو کہتے ہیں نا آخری ماڈیول ہوتا ہے, تو مریم نواز وہاں پر لائی کرتی ہیں. آپ کو دیکھ کے کمپلیکس میں آتی ہیں وہ؟ نہیں, دیکھیں میں اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی. آئی تھنک کہ ان کی جو لکس ہیں یا دا وے شی کیریز ہر سیلف, دا وے شی ڈریسز اپ, اس کو نا بڑا آؤٹ آف کانٹیکسٹ پلے کیا جاتا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اکثر ٹی وی چینلز پہ میں نے دیکھا ہے, اکثر پوڈ کاسٹ میں یا لوگوں کے تبصروں میں دیکھا ہے کہ لوگ ان کی ڈریسنگ پہ کامنٹ کرے. تو اچھے کامنٹس بھی, برے کامنٹس بھی, میں صرف اس وقت کوئی تنقید کی بات نہیں کری, ایون اچھے. تو مجھے تھوڑا سا دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ پاکستان میں نا ہم نے ایک کلچر بنا لیا ہے کہ ایک خاتون جو ہے اس کو ہم کنفائن کر دیتے ہیں اس کی لکس تک. عدیل, میں آپ کو اس سے مذاق نہیں کری, میں آپ کو مذاق نہیں کری. مجھے اگر کوئی یہ کہے نا کہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں یا آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, آئی ایم ناٹ کڈنگ, مجھے بالکل خوشی نہیں ہوتی. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. میرے اللہ نے مجھے جیسا بنایا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی میرے پہ مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ایسا بنایا ہے, اصل کمال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے پالش کرتی ہوں, میں اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرتی ہوں, میں اپنی پڑھائی کتنی کر رہی ہوں. اینڈ چیف منسٹر صاحبہ کے کیس میں تو جس طرح انہوں نے پنجاب کو ٹرانسفارم کیا, شہباز صاحب نے جو کچھ کیا وہ تو انپریسیڈنٹڈ تھا, لیکن انہوں نے اس کو بھی مطلب ایک اتنا ہائی بار شہباز صاحب نے سیٹ کیا ہوا تھا, بٹ سی ایم صاحبہ نے اس کو بھی سرپاس کر لیا. اور ابھی it's only been 2 years, there is a lot more to come. No doubt. میم یہاں پر بھی ٹرانسپورٹیشن فری ہے یہاں پر پورے پنجاب کے, اور یہ اس وقت فری ہے جب آپ نے کہا کہ جنگی حالات ہیں, ہمارے پاس فیول نہیں ہے, ہمارے پاس لائٹ نہیں. پہلے انہوں نے الیکٹرک نہیں. میم پرابلم پتہ کیا, دیکھیں اب آپ اگر دل کھولنے کہیں گی نا تو مریم نواز کے اندر ریزن کیا ہے. مریم نواز کے اندر نا ایک تھوڑی سی نا ڈیسیژن لینے کی پاور ہے. ان کو شاید کسی کو فون نہیں کرنا پڑتا, ہمیں ایسے لگتا ہے. تو جو انہوں نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے نا وہ لیتی ہیں. اور دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ وہ پاپولر ڈیسیژن بھی لیتی ہیں کیونکہ ان کو عوام کی نبض کا پتہ ہے, تو اس لیے انہوں نے بسز فری کر دی. تو یہ لیڈرز جب سختیاں کاٹ کے آئے ہوتے ہیں نا, یہی ڈفرینس ہے لیڈرز میں اور پپٹس میں, یہی ڈفرینس ہے کہ لیڈرز جب سختیاں کاٹ کے آئے ہوتے ہیں نا تو وہ پھر عوام کے لیے ڈیسیژنز بھی لیتے ہیں, وہ پھر عوام کی فیور میں بات بھی کرتے ہیں, عوام کا درد بھی فیل کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے کتنی لمبی جیل کاٹی ہے, انہوں نے بڑی مشکلات خود ایکسپیرینس کی. یہ عثمان بزدار یا عمران خان نہیں ہے کہ جن کو نہ پتا ہو کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے, جو ہیلی کاپٹر میں گھر سے دفتر آنے والے ہیں ان کو کیا پتا ہوگا. نا کچھ سوٹ انالیسس ہوتا ہے نا, اسٹرینتھ, ویکنس, اپرچونٹیز اینڈ تھریٹ, تو آپ لوگ اپنا بھی کرتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو آپ نے اپنی ویکنس میں ابھی تک اندازہ نہیں لگایا کہ آپ لوگوں کی پازیٹیو چیز لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی, ان کی نیگیٹو چیز ہمارے تک پہنچ جاتی ہے, ہم مجبور ہوتے ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے. ابھی تک کیوں نہیں اس پہ کام کیا گیا. اور میں ایک بات بتاؤں, ہم لوگ بہت انٹینس میٹنگس میں بیٹھتے ہیں جہاں پر کچھ اسٹیٹ لیول کی بھی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, ہم لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر. اگر مریم نواز سوشل میڈیا کا چارج نہ لیتی تو, اور کیونکہ اس میں پیسے بھی انوالو ہوتے ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ نہ لیتی,
تو آپ کہیں نظر آ کے دکھاتے پاکستان میں. دیکھیں دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم کمنگ ایٹ. اور اس میں کوئی فیڈرل کا رول نہیں ہے, اس میں کوئی کسی اور گورنمنٹ کا رول نہیں, اس میں صرف ایک خاتون کا رول ہے, مریم نواز, جنہوں نے میڈیا سیل ایک انسٹال کیا. میں اسی پہ آنے لگی ہوں, اور یہ میڈیا سیل انہوں نے نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت میں شروع کیا تھا, پھر وہ کرتے کرتے ماشاءاللہ ایکسپینڈ ہوا. اینڈ میں وہاں پہ میں نے بہت گھنٹے گزارے اس میڈیا سیل میں, اور میں نے جیسے کہا کہ میری ٹریننگ کا آغاز ہی 2013 سے ہوا PMLN کے ساتھ. سو اس وقت بھی شی یوز ٹو لک ایٹ ایوری تھنگ. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بس لوگوں کو پوائنٹ کر دیا اور وہ کہیں گی کہ اب آپ نے جو کرنا ہے کریں. اور آج کی تاریخ میں چیف منسٹر ہوتے ہوئے جس وقت وہ 18 گھنٹے دن کا کام کر رہی ہیں, اس وقت بھی آپ یقین کریں کہ وہ آپ کی سوشل میڈیا کیمپینز ہیں, وہ ہمارے ساتھ جب پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگز میں بیٹھتی ہیں تو اس کے اندر ایک ایک چیز, کیا پروجیکشنز ہیں ہمارے, کیا نمبرز جا رہے ہیں, کیا ہے, کیا ٹویٹر ٹرینڈز ہیں, شی لکس ایٹ ایوری تھنگ. لیکن میں فیبریکیٹڈ بھی سامانوں تک بہت پہنچ رہا ہے معذرت کے ساتھ. ہم بتا رہے ہیں, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں, ہمارے سٹیٹس جو ہوتے ہیں نا وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیں تو سٹیٹس وہ آپ کو دے بھی دیتا ہے. ہمارے پیجز 250 ملین میں ہیں. پنجاب کے اندر پوری پنجاب کے میرے خیال سے 25-30 لوگوں کے 250 ملین کے سٹیٹس. آپ سنسنی پھیلا رہے ہیں نا, ہم ایکچوئل کام کی بات کریں, فرق تو پڑے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم سنسنی نہیں پھیلا رہے. میں سنسنی نہیں پھیلا رہا. مجھ سے آج تک کسی نے پنجاب گورنمنٹ سے رابطہ نہیں کیا. آپ کے سامنے میں بیٹھی ہوں, آپ نہیں میں نے آپ سے رابطہ کیا تھا بہت عرصہ پہلے. مجھے پتا ہے آپ نے کیا تھا, لیکن پوائنٹ از کہ آپ نے ریچ آؤٹ کیا تو میری رسپونڈنٹ نا. اور وہ لوگ میں کیا نام لوں, ابھی ہم دے نہیں سکتے, جو لوگ الیکشن سے پہلے 24/7 ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے, سیٹیں ملنے کے بعد ہمیں کبھی زندگی میں ملے نہیں. اچھا مجھے دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ کہ مجھے نہیں پتا آپ کسی کو اسپیسیفکلی اگر کہہ رہے ہیں تو آئی کی ناٹ بی آنسریبل لیکن آپ اویلیبل ہوں گی ساروں کے لیے اپنی عوام کے لیے. میں یہی کہنے لگی ہوں کہ لیکن میں تو آپ کو یہاں سے یہ کہہ رہی ہوں 13 سال کی آپ کی کاوش ہے نا, آپ کی 13 سال کی. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں انسٹاگرام اپنا, اور جو سننے والے ان کو بھی کہہ رہی ہوں, میں اپنا انسٹاگرام خود یوز کرتی ہوں, میری کوئی ٹیم میرا انسٹاگرام نہیں یوز کرتی. And I respond to every single sensible message myself. اب اگر مجھے کوئی گڈ مارننگ کے میسج کرنے لگ جائے وہ الگ بات ہے, بٹ کوئی یوتھ میں سے کوئی بچے مجھے بہت جو ہے میسیجز کرتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں. بچے نہ بولیں, آپ خود بہت چھوٹی ہیں میم پلیز. نہیں میرے لیے تو دیکھیں سب لوگ ہی, میرا تو اپنا چھوٹا بھائی مجھ سے 4 سال چھوٹا ہے, میں اس کو بھی بچہ کنسیڈر کرتی بچوں والا اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ اب آپ سینئر ہوگی نا, پولیٹیشین ہے تو آپ بچے. سو میں سب کو جو ہے نا خود رسپونڈ بھی کرتی ہوں, میں ان کو ملنے کے لیے بلاتی ہوں, بلکہ ہم نے یہاں پنجاب اسمبلی میں بہت سارے ایسے ایکٹیویٹیز جنریٹ کی ہیں جس کے اندر ہم یوتھ کے ساتھ اپنا گیپ برج کرنے لگے ہیں. سو آئی کین اسپیک فار مائی سیلف. نہیں میں اب مجھے نہیں پتا آپ نے کتنی ریسرچ کی ہے, بٹ آئی ایم ریپرزینٹنگ دی ینگ پارلیمنٹیرینز فورم. دیکھیں آپ لوگوں کے پاس پوڈیم ہے, پلیٹ فارمز ہے, ریچ آؤٹ ٹو اس, ہمارے تک آئیں آپ. میں آپ سے یہی گزارش کرنے لگی ہوں, اگر مجھے نہیں ملی تو اس سے پوچھ لیں. یہ ہمارے ساتھ ایک دوست بیٹھا ہے پبلک نیوز والوں کے ساتھ, تو میں ہر ویکینڈ ہوتی ہوں, ان سے کیا پوچھوں میں. نہیں میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن آپ سرٹن آپ کا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, لیکن گورنمنٹ لیول پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میڈم CM صاحبہ کو ڈیفینیٹلی دیکھیں, ہمارے پہ نا کیس کر دیں اگر ہم نے کسی سے کبھی پیسہ لیا ہو, کوئی بھی کبھی بھی. ہم جو کماتے ہیں وہ اپنا کانٹینٹ بیچ کے, اپنی نوکری کر کے ایک جاب کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہمارا سارا سیٹ اپ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہمیں کوئی نیریٹو نہیں ملے گا نا, لیٹ سپوز ہمیں پتہ نہیں چلے گا آپ لوگوں نے کام کیا کیا ہے, تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, دیٹس واٹ آئی ایم کمنگ ایٹ. میں آپ کو بتاتی ہوں. سو August 2025 میں آئی واز الیکٹڈ ایز دا پریزیڈنٹ آف دا ینگ پارلیمنٹیرینز فورم. اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ینگ پارلیمنٹیرینز فورم پوری دنیا کی تمام پارلیمنٹس کے اندر ہوتے ہیں, اور جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے جتنے پارلیمنٹیرینز انڈر 45 ایئرز آف ایج ہوتے ہیں نا, وہ آٹومیٹکلی اس کا حصہ بن جاتے ہیں اکراس آل پارٹیز. اس میں PTI کی بھی ریپرزنٹیشن شامل ہے, PMLN کی بھی ریپرزنٹیشن شامل ہے, اور چھوٹی پارٹیز کی بھی ریپرزنٹیشن شامل ہے. اور جو اس کے پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے وہ الیکشن ہوتا ہے, مجھے کسی نے اپوائنٹ نہیں کیا اس پوزیشن کے لیے. There is a proper election within the young parliamentarians. I was very lucky enough کہ مجھے دونوں اپوزیشن نے بھی, PTI نے بھی ان رائٹنگ دیا کہ if Amna Sheikh is contesting, we will not contest against her. تو انہوں نے میرے اگینسٹ PTI نے آپ کا سرنڈر کر دیا. Yes, they did not contest against me. PMLN نے تو obviously unanimously مجھے نامینیٹ کیا, اور پیپلز پارٹی نے, IPP نے, PMLQ, چاروں پارٹیز جو ہماری ڈفرینٹ پارٹیز تھیں, انہوں نے میرے لیے یہ دیا کہ if she is the candidate تو ہم کنٹیسٹ نہیں کریں گے, and I was elected unanimously. لیکن اس پلیٹ فارم کا جو مقصد ہے یہ بات بتانے کا, اس پلیٹ فارم کا ایکچوئل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کچھ چیزوں پہ نا, مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے کچھ سیاسی باتیں بھی کی, آئی فیل کہ سیاست کو پاکستان کی, پنجاب کی ترقی کے راستے میں نہیں آنا چاہیے. اگر کوئی اچھا بل ہے, کوئی اچھی پالیسی ہے جو گورنمنٹ نے پرپوز کی ہے,
تو پی ٹی آئی کو اس کو اس لیے اپوز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ کا بل ہے. اپوزیشن میں ہاں جی بالکل. اور وائس ورسا, اگر پی ٹی آئی کی طرف سے یا کسی بھی اور اپوزیشن جماعت کی طرف سے کوئی بہت اچھی ریکمنڈیشن آتی ہے تو ہمیں اس کو بھی اوپن آرمس کے ساتھ ویلکم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سو یہ جو ینگ پارلیمنٹیرینس فورم ہے نا, اس کا ایجنڈا یہی ہے کہ پالیسی بیونڈ پالیٹکس. میں آپ اس کو ہیڈ کر رہی ہوں اس ٹائم پہ, میں اس کو اس وقت میں ہیڈ کر رہی ہوں. سو ہمارا ایجنڈا دیکھیں, میں نے آپ کو الیکشن کی مثال بھی اسی لیے سنائی کہ اس میں ہم نے بیونڈ پالیٹکس ایک یونانیمس ڈیسیجن لیا نا, تو اگر ہم اس چیز پہ یونانیمس ڈیسیجن لے سکتے ہیں تو ہم یقیناً پنجاب کی پالیسی کے لیے بھی لے سکتے ہیں, پاکستان کی پالیسی. میں پنجاب پہ تھوڑا سا پھر آؤں گا ضرور ہے. اب ہم تھوڑی سی میم دیکھیں, ہم کینڈیڈ بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ ایک وائبرنٹ نوجوانوں کی, اور ہمارے پلیٹ فارم کا نام ہے دی یوتھ ویو. اچھا, ویری نائس. ہمارے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے بزرگ بھی بیٹھتے ہیں, 84 ایئرس کے ہیں, ایڈمرل جاوید اقبال صاحب سر, وہ ویٹرن ہے. بالکل, میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں. جی وہ سب, وہ کافی زیادہ فیمس ہے, وہ بھی بیٹھتے ہیں. اور آج ہمارے پاس پاکستان کی, پنجاب کی ایٹ لیسٹ سب سے ینگسٹ پارلیمنٹرین بیٹھی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ موویز تو دیکھتی ہوں گی. موویز کم دیکھتی ہوں, سیزن زیادہ دیکھتی ہوں. چلیں موویز لیٹ سپوز آپ نے کوئی گانے تو دیکھے ہوں گے نا, انڈین گانے کی ہم بات کرتے ہیں لیٹ سپوز, تو جب کوئی بھی اجے دیوگن بھی اگر کھڑا ہو نا ڈانس کر رہا ہو, تو اس کے پیچھے جو ڈانس کر رہے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ اچھی شکل کے نہیں ہوتے. اچھا, تاکہ صرف جو فوکس رہے نا ڈائریکٹر کا اور آڈینس کا, وہ ہیرو کے اوپر رہے. اوکے, میں نے یہ نوٹس نہیں کیا. بٹ نہیں کیوں اس لیے آپ نے نوٹس نہیں کیا کہ ہیرو کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں اگر زیادہ خوبصورت ہوں گے نا تو ہیرو ڈیم پڑ جائے گا. اب سننے میں آتا ہے میم کہ مریم نواز کے قریب خوبصورت لوگ نہیں جا سکتے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ میں نے آپ کو بھی نہیں دیکھا. نہیں, اس کا کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ آپ کی کلیریفیکیشن کے لیے بتا دوں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیا سیل کے زمانے سے لے کے آج کی تاریخ تک مجھے پارٹی میں سپورٹ کرنا, پروموٹ کرنا, میرا جب انٹرویو ہوا ٹکٹ کے لیے تو مریم نواز صاحبہ نے خود میرا انٹرویو مجھ سے پرسنل, انہوں نے باقاعدہ کویشچن آنسر پوچھے, اینڈ میرا بہت ٹائم ان کے ساتھ ان کے میڈیا سیل میں بھی گزرا. اس کے بعد جب ہماری اپوزیشن والا ٹائم تھا اس وقت تو آبویسلی ان کا بہت عرصہ جیل میں گزرا, لیکن ان کی پیشیوں پہ بھی ملاقات ہوتی تھی. اس کے بعد جب الیکشن کا ٹائم تھا تو میں نے مریم نواز صاحبہ کے حلقے میں خود ساری کیمپین کی ہے جب ان کے الیکشن کا ٹائم تھا. سو آئی بلیو کہ وہ زیادہ فوکس, جیسے میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ مجھے تو اچھا بھی نہیں لگتا کہ خواتین کی لکس کے بارے میں ہم کیوں بات کرتے ہیں. یہ تو دیکھیں فیمنزم آ جاتا ہے. نہیں فیمنزم نہیں, مجھے بات ختم کرنے دیں. مریم نواز صاحبہ, ایک مجھے بات ختم کرنے دیں. آئی بلیو کہ شی فوکسز آن ایوری بڈیز ٹیلنٹ. اور مجھے بھی جب یہ ینگ پارلیمنٹیرینس فورم کا پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے تو پارٹی کی اور مریم نواز صاحبہ کی ہدایت پر ہی مجھے نامینیٹ, مطلب بے شک وہ الیکشن بعد میں یونانیمس ہو گیا, بٹ مجھے نامینیشن بھی اسی لیے ملی نا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں کہ کہاں سے زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا آغاز ہوا. جب پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے تھے تو مانسیرا میں جو پی ڈی ایم کا ایک جلسہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, بہت گرینڈ جلسہ تھا, اور وہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے مجھے خاص اپنے پاس بلایا. وہ تصویر بھی میں آپ سے شیئر کروں گی. سو کووڈ کا زمانہ تھا اور اس کے باوجود ہم لوگ پورے پاکستان میں ٹریول کرے تھے, اور ان کی ایک طرف مریم اورنگزیب صاحبہ بیٹھی تھی, دوسری طرف انہوں نے مجھے بلا کے بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے تم بہت, کیونکہ لیجسلیشن میرا فوٹے ہے, میں بہت زیادہ ڈرافٹنگ ہمارے بلز کی ان چیزوں کی کرتی تھی. تو ابھی تک مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو کہا کہ مجھے یہ فیس چاہیے پی ایم ایل این کی یوتھ کا. سو شی پروموٹس یو, آپ کام کر رہے ہیں, آپ وہ ہیں ہی ریزلٹ اورینٹیڈ. اگر آپ ریزلٹ دے رہے ہیں, آپ کام کر رہے ہیں, آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو بہت پروموٹ کریں گے. اینڈ آئی تھنک دیٹس واٹ لیڈرشپ از. پھر بھی میم کبھی بھی ان کے قریب کوئی, میں آپ سے تصویریں شیئر کر دیتی ہوں, ہمارے تک دیکھیں تصویریں ہوں گی, ہم تک نہیں پہنچی اس لیے وہ نہیں تھی. آپ کی کوتاہی ہے, آپ کی کوتاہی, آپ کی ریسرچ میں کمی رہ گئی. پہنچنی چاہیے تھی ہمارے تک. دیکھیں ہمارے پاس آتی ہے نا عمران خان کے ساتھ کے خوبصورت لوگ, خان صاحب, لیکن خان صاحب ان میں سے سب سے زیادہ اسمارٹ لگ رہے ہوتے ہیں وہاں پر. دیکھیں یہ تو عجیب سی ڈبیٹ ہے. میں پرسنلی ناٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ. یہ ملک جو ہے میم, یہ ملک ہمارا بلڈ ہوا ہوا ہے کہ وہ ہینڈسم ہے. اس نے ووٹ, افسوس کی بات ہے نا. اچھا ایک منٹ کے لیے, پہلی بات تو مجھے وہ ہینڈسم لگتا ہی نہیں ہے کہیں سے بھی. آپ کو عمران خان کہیں سے بھی نہیں لگتا, کہیں سے بھی نہیں. I don't even want to make a comment on his looks, but I don't find him to be handsome. Number one. پاکستان کی پہلی خاتون ہے آپ. Number one. Okay. Number two. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اتنے شیلو کیوں ہو گئے ہیں ایز اے سوسائٹی.
اگر ہم ایک لیڈر کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ عمران خان نے یہ پالیسی بنائی ورسز مریم نواز نے یہ پالیسی بنائی. I am very proud of my chief minister that she dresses well because she is representing my country, my province. لیکن جب آپ کو تو بہت یہ ہمیں فخر ہونا, لیکن اس کے اوپر کامنٹ کرنا انتہائی شیلو بات ہے. اچھا نہیں میم دیکھیں میری بات, آپ صرف آپ کو نہیں کہہ رہی, I know کہ ایک جنرل, ہم ساری عمر عمران خان کو ہینڈسم ہینڈسم کہتے ہوئے وہ پیارا بہت, پتہ نہیں کون سے لوگ کہتے آئے, اور ان لوگوں کو بھی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ کیا وہ اگر وہ ایک منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ وہ پیارا ہے, تو کیا ہم نے اس سے کوئی بالی ووڈ کی فلم کرانی ہے؟ میڈم پھر مجھے ایک بات بتائیں نا, جب اپنا سیاستدان, جب اپنا لیڈر, اس کی لیڈرشپ رولز بتائیں نا کیا ہے. اس ٹائم پہ کہاں پر تھی جب گارڈین نے لکھا کہ عمران خان پاکستان کے اندر زندہ مردہ سب کے اندر سب سے زیادہ فیمس ہے, آپ کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا اس کے اوپر, آپ نے کوئی کامنٹ نہیں کیا اس گارڈین؟ میں نے اس طرح کہ میں آپ کو وہ ٹویٹس بھی شیئر کر دیتی ہوں. آپ نے گارڈین کی اس ٹویٹ کے اوپر کچھ بولا؟ ہاں دیکھیں, کیا معیار یہ ہے کہ خوبصورت ہے, فیمس ہے, تو اس کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا ہمارا؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا, یہ تو میں, آپ یقین کریں میں جب پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں اور بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں ہاں یار کتنا ہینڈسم ہے, ایک تو سب سے پہلے یہ متھ بریک کر دیں کہ وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے, اس نے آکسفورڈ سے صرف بیچلرز کیا ہوا ہے, وہ بھی اسپورٹس کوٹا پہ. ٹھیک ہے, تو اسپورٹس کوٹا پہ کہیں پہ جانا, کیونکہ وہ کرکٹر تھا, اسپورٹس کوٹا پہ کہیں پہ جانا, آسان الفاظ میں تو وہ بی اے پاس آدمی ہے, اس نے تو ماسٹرز تک نہیں کیا ہوا. آپ اس آدمی کو اس کی کرکٹنگ کے اوپر, کرکٹ کے اوپر یا اس کی لکس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ووٹ دینا شروع کر دیں. ایسے لوگوں کو بھی بہت شعور دینے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی بلیو کہ وہ میرا پوڈ کاسٹ سنیں اور ان کو کچھ تھوڑی سی بات سمجھ آئے کہ ہم نے اس سے بالی ووڈ کی مووی نہیں کرانی. بھائی آپ کو خوبصورت لگتا ہے, ہر کسی کو کوئی ڈفرینٹ ایکٹر خوبصورت لگتا ہوگا, آپ کو لگتا ہے گڈ فار یو, بٹ ہم اپنے ملک کے اندر ماچس نہیں دے سکتے بندر کے ہاتھ میں اس لیے کہ وہ بندر آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے. دیٹ از ناٹ پاسبل. عمران خان کو دیکھیں, ابھی دیکھیں میں کسی کو پرسنل اٹیک نہیں کری, بٹ یو گیٹنگ مائی پوائنٹ. جی جی میں نہیں, وہ سب کو کر رہے ہیں, سب جس بندر کا آپ نے نام لیا نا, کئی آپ یقین کریں, آپ ٹویٹر پہ کسی بندر کی تصویر لگائیں اور آپ لگا کے لکھیں آپ کے دماغ میں کون آ رہا ہے, تو آپ کو کامنٹ کے اندر نا وہ ریپلائی آنا شروع ہو جائیں گے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے. جو کچھ کیا ہے پاکستان کے ساتھ وہ تو سب کے سامنے ہے. جی جی اچھا, شاید بندر بھی اس طرح سے جنگل کو آگ نہ لگائے جس طرح سے ہمارے پاکستان کو آگ لگائی گئی ہے. دیکھیں میم دیکھیں, وہ آپ کے لیے 12 بجے اٹھ کے جاتا تھا, وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے 55 روپے کلومیٹر میں, آپ اتنا سستا ہیلی کاپٹر میں 55 روپے کلومیٹر ہیلی کاپٹر, اور جا کے کرتا کیا تھا سوال یہ میم, اس نے آپ کے لیے میم جا کے اپنی ٹی وی اسکرین کے اوپر, اپنی موبائل کی اسکرین کے اوپر کیمراز پہ یہ دیکھتا تھا کہ مریم نواز کے ساتھ جیل میں کتنا ظلم ہو رہا ہے, رانا ثناء اللہ کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے, لیٹس انجوائے دس. یہ وزیر اعظم کرنے کے وزیر اعظم ہاؤس میں آپ کو یہ نہیں پتا, پلیز میم تھوڑا سا بتائیے, پلیز ڈونٹ ایکٹ دیٹ نائف. عمران خان صاحب کا فوکس جب وہ وزیر اعظم تھے, ان کا صرف اور صرف فوکس اسی بات کے اوپر ہوتا تھا کہ رانا ثناء اللہ کے جو ہے ان کے سیل میں سے آپ گدا نکال دیں, وہاں پہ زمین پہ چوہے چھوڑ دیں, وہاں پہ زمین پہ چونٹیاں چھوڑ دیں, اپڈیٹ لیں, اور جتنے پرزنرز ہیں, مریم نواز صاحبہ کو کتنا تنگ کیا گیا ہے, ان کا کتنا چھوٹا سیل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے ٹیبل مانگا, ان کو وہ تک پرووائڈ نہیں کیا گیا, اور یہ اسلامک ٹچ دینے والے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے قرآن مجید کے لیے ٹیبل مانگا, عمران خان نے پرووائڈ نہیں کیا. جی تو یہ کیوں نہیں پتا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ سب کو پتا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ تو بڑی پبلک نالج ہے. یہ ہمارے ابھی اسپورٹس منسٹر نے بھی کچھ دن پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں اس بات کا ذکر کیا تھا, انہوں نے بھی یہ ذکر, اور یہ بڑی یہ پبلک نالج کی بات ہے. اسپورٹس منسٹر کا میرا کارڈ دینا, ایجوکیشن منسٹر کی بات کریں, وہ وائبرنٹ نہیں ہے. ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ بہت وائبرنٹ آدمی, رانا سکندریات صاحب. میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں نا کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جب ایک وزیر اعظم, اور یہ چھوڑ دیں کہ وہ اسکرین پہ کیا کرتے تھے, اس سے بڑی بات اس وقت کا وزیر اعظم جی پوری دنیا میں جا رہا ہے, پاکستان کو کس طرح ریپرزینٹ کر رہا ہے. آپ یقین کریں, میں آپ سے لڑائی کر رہی تھی کہ پاکستان کا فلیگ ہمارے فریم میں ضرور آنا چاہیے. آئی ایم سو پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی ٹوڈے, اسی وجہ سے کہ جس طرح سے ہماری سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا پوری دنیا میں. اور آپ کا یہ وزیر اعظم جب تھا, یہ امریکہ جا کے وہاں پہ جلسے سے اور عوام سے, لوگوں سے خطاب کرتا ہوتا تھا, پاکستانیوں سے, اور خطاب میں کیا کہتا تھا کہ میں واپس جا کے مریم نواز کی سیل سے اے سی اترواؤں گا. جی نواز شریف, آپ یہ ڈفرینس خود دیکھ لیں نا, یہ مجھے بتانے کی تو ضرورت ہے کہ وہ جس وزیر اعظم کا یہی کام ہو زندگی. دیکھیں ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ اس وقت وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا تھا وہاں, ہی واز دیئر ان دی کیپیسٹی آف اے پرائم منسٹر ریپرزینٹنگ پاکستان. تو جب پاکستان کا پرائم منسٹر اس طرح سے پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گا
تو آپ کا خیال ہے وہ اپنی ڈیوٹی فلفل کر رہا ہے؟ اس نے جو اوتھ لیا تھا کہ میں ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹیز پاکستان کی خدمت کروں گا, وہ کہاں گیا اوتھ؟ وہ دیکھیں نا, اس نے رکھے تو تھے بشرا بی بی کو, فرا گوگی کو, وہ آپ کے لیے, وہ تو انگوٹھیاں اور گھڑیاں جمع کرنے کے لیے آپ کے لیے ہی وہ کر رہی تھی نا, سارا کچھ سب مینج کر رہی تھی. لیکن میم اس کے اندر جو میرا ایک موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ سے, کیونکہ میم آپ ایک پروگریسو ینگسٹر ہیں اور آپ ینگ پارلیمنٹیرین بھی ہیں پاکستان کی, دا ینگسٹ موسٹ پارلیمنٹیرین. تو میں ایکسائٹیڈ بھی ہوں آپ کے ساتھ بات کر کے کہ میم آپ نے کبھی سوچا کہ 1400 سال پہلے ریاست مدینہ بنی جس کا ٹینیور کوئی 30 سال رہا, پھر 1400 سال کے بعد آٹومین امپائر آئی, پھر مغلوں کی حکومت آئی, 800 سال اسپین میں حکومت آئی مسلمانوں کی, کسی نے کبھی ریاست مدینہ کا نعرہ نہیں لگایا. اس شخص نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا. نعرہ لگانے کے بعد جلسوں میں جو ہوتا تھا, آبویسلی اگر میں کہوں گا تو فیمنزم غصے میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے جی, وہاں پر کیا کیا کچھ ہوا, ڈانس دیکھے ہم نے, یا کر ہم ایک نسین کے بعد ڈانس دیکھا. آپ وہ ایڈورٹیزمنٹس بھول گئے ہیں میرا خیال ہے, جو ریڈیو پہ چلا کرتی تھی کہ کل کے جلسے میں ابرار الحق پرفارم کریں گے, پرسوں کے جلسے میں نوری پرفارم, تو اٹ واز جسٹ اے کانسرٹ. جی 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 میم, اور میم اس کے بعد وہ آیت سے بھی اس کا سٹارٹ ہوتا تھا, قرآن سے بھی. میم پھر انہوں نے ایک ریلیجس بیعت کروائی لوگوں کو. میم جہاں تک دوسری طرف آپ بات کریں اگر نواز شریف کی یا پی ایم ایل این کی, تو ریلیجن کا یوز سب نے کیا, لیکن اپنی پرسنل حد تک. مثال کے طور پہ بلو کلر جو ہے وہ نواز شریف کلر بولا جاتا ہے اس کو, شاید ان کو کسی نے کہا ہوا کہ آپ بلو کلر پہنے, ان کو اچھا بھی لگتا ہے, ان کے سٹارز کو سوٹ کرتا ہوگا ڈیفینیٹلی بھی, لیکن یہ بہت زیادہ پرسنلائز رہا. ایک ہیں میرے بہت موسٹ فیوریٹ ہیں اور مجھے بہت پسند ہے اسحاق ڈار صاحب. مجھے ان سے تھوڑا سا اختلاف رہتا ہے کہ ہم لوگ رو رہے ہوتے ہیں, وہ صبح صبح درود شریف لگا دیتے ہیں ٹویٹ کے اوپر, تو ہم کہتے ہیں ڈار صاحب یہ تو آپ کے ثواب آپ کو مل رہا ہے نا, ہمارے لیے کچھ سوچیں. لیکن سم ہاؤ اسحاق ڈار, یہ شہباز شریف اور آصف میر, یہ ٹرائیو نے جس طریقے سے پاکستان کو اس ٹائم پہ عزت دلوائی ہے, نو ڈاؤٹ یہ تو خیر پی ٹی آئی والے بھی اس بات کے اوپر بہت مت ہے. لیکن میں آپ نے سوال پہ واپس آتا ہوں کہ 1400 سال پہلے ریاست مدینہ بنی, 30 سال کا پیریڈ اس کو ملا بننے کے لیے, 1400 سال تک کسی نے نعرہ نہیں لگایا دنیا کے اندر. یہ شخص آیا, اس نے نعرہ لگوایا اور آپ لوگوں نے لگانے دیا. اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک تو سب سے پہلے جو آپ نے نعرہ لگانے کی بات کی نا, اس پہ بات کروں گی. آپ نے 2-3 باتیں کی میاں صاحب کے بارے میں, اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں. آپ نے کہا سب نے اسلامک ٹچ کو یوٹیلائز کیا ہے. میں آپ کی بات سے بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ان کو کسی نے کہا ہے تو ان کو ایک کلر اچھا لگتا ہے, ان کی پسند ہے, وہ پہنتے ہیں. آئی ڈونٹ سی اے پرابلم ود دیٹ. نمبر 2, اگر کوئی شخص, 1 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی پسند سے کوئی کلر پہنتا ہے, یا ایون ڈار صاحب اگر ٹویٹ کرتے ہیں, میں تو سمجھتی ہوں بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ٹویٹر جو ہے نا وہ ان کی ایک پرسنل اسپیس. نہیں میم, دیٹ از میری بات ختم ہونے دیں, میں اس کو بتاؤں گی. سوشل میڈیا نہیں, سوشل میڈیا, انسٹا کا پرائیویٹ اکاؤنٹ بنا لیں, وہاں پر ڈالیں. نہیں, کیوں نہ ڈالیں. میری ٹائم لائن ہے, میرا ٹویٹر ہے, میرا جو دل کرے گا میں ڈالوں گی, اینڈ آئی ایم ایز لانگ ایز اٹ از ناٹ اوفینڈنگ اینی ون. اگر اسحاق ڈار صاحب درود شریف ڈال رہے ہیں, شاید آپ اس کو جیسے مرضی پرسیو کریں, میں اس درود شریف کو پڑھ رہی ہوں, اس کا ثواب مجھے بھی مل رہا ہے, اس کا ثواب اسحاق ڈار صاحب کو بھی مل رہا ہے. میم ہمیں روٹی چاہیے نا, ہمیں روٹی بھی تو چاہیے نا, ہمیں تو روٹی چاہیے نا. روٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے نا, یہ ان کا پرسنل ایک فیتھ ہے, یہ ان کا پرسنل ایک افیکٹ ہے. اگر وہ صبح اٹھتے ہیں اور ان کا یہ دل کرتا ہے کہ وہ ایک اچھی بات, ایک نیکی کی بات دنیا سے شیئر کر رہے ہیں, تو آئی تھنک اٹ شوڈ بی اینی تھنگ بٹ. نہیں, میری پوری بات سنیں. اس کو اپریشیٹ کرنا اس لیے چاہیے کہ وہ اگر ایک ہو سکتا ہے وہ دل میں درود شریف پڑھ لیتے, لیکن وہ ایک دنیا سے ایک اچھی چیز شیئر کریں, اس میں کوئی پرابلم نہیں. خان صاحب یہ نہیں کرتے. خان صاحب جو کرتے میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ نے کہا ریاست مدینہ کا نعرہ انہوں نے کیوں لگایا. جو نعرہ لگاتا ہے نا, اس نے کام نہیں کرنا ہوتا, اس نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی, اس نے اسلام کو ایکچولی امپلیمنٹ نہیں کرنا ہوتا. ڈار صاحب نے تو پوسٹ کیا نا, دس از دا ایگزیکٹ ڈفرنس. ٹویٹر کے اوپر جا کے پوسٹ کرنا ہے سم تھنگ ڈفرنٹ. ڈار صاحب ان کیمپین کے جلسوں میں کھڑے ہو کے لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اسلام کو ووٹ دو اور تم یہ کرو. آپ مجھے کن باتوں میں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ وہ پارٹی ہے جن کی ایک سو کالڈ لیڈر ہیں یاسمین راشد صاحبہ, انہوں نے مجھے یاد ہے کہ اپنی پوری الیکشن کیمپین جو ہے وہ اسی اسلامک ٹچ کے اوپر, لاہور میں جب کلثوم نواز صاحبہ کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا اور ہارا, تو اس وقت بھی ان کی پوری کیمپین جو ہے وہ اسلامک ٹچ کے اوپر تھی. اسلام کو ایکسپلوئٹ کرنا اور اسلام کو شیئر کرنا, ان دونوں چیزوں میں بڑا ڈفرینس ہے. اگر میں اپنے اسٹیٹس کے اوپر, اپنے انسٹاگرام پہ, اپنے ٹویٹر پہ کوئی اچھی بات شیئر کر دیتی ہوں اور 4 لوگ اس کو دیکھ کے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں, کوئی نیکی کما لیتے ہیں, کوئی دعا پڑھ لیتے ہیں, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر میں اپنے سیاسی مفاد کے لیے ریلیجن کو یوز کر رہی ہوں,
تو میں دنیا کے سامنے بھی, دنیا کے ساتھ بھی برا کر رہی ہوں, میں اللہ کی نظروں میں بھی. دیکھیں میں کوئی نہیں ہوتی اس کو جج کرنے والی, اللہ جزا سزا دے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے. یہ اسلام کو اس طرح سے یوز اینڈ ابیوز کرنا بہت غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے میم. اچھا میں اس ٹاپک سے نکل آتا ہوں. ضرور. بالکل. اچھا میم ڈیفینیٹلی آپ میوزک تو سنتی ہوں گی, فیوریٹ سنگر کون سا آپ کا؟ آن اینڈ آف, بہت کم. پہلے بہت سنتی ہوتی تھی, اب ٹائم نہیں ملتا ٹو بی آنیسٹ. گانے سنتی نہیں آپ؟ نہ ہونے کے برابر. کس کو سنتی ہیں تو؟ میں راحت فتح علی خان کے گانے مجھے کافی پسند ہیں. ٹھیک ہے میم. اور کچھ میں بالی ووڈ بھی سنتی ہوں, لیکن قوالیز آئی لو. سو نصرت صاحب کی قوالی مجھے بہت اچھی لگتی ہے. نصرت قوالی, ہاں ڈیفینیٹلی میم. تو موسٹ فیوریٹ کون سا آپ کا گانا ہے میم, یا قوالی ہے؟ آج کل تو مجھے وہ جو دھرندر نے ریمیک کیا ہے نا, انہوں نے جان سے گزرتے ہیں, آج کل دیٹ از مائی. ہم لوگ کیسی قوم ہے کہ انہوں نے ہمارے خلاف مووی بنائی اور ہم انجوائے کر رہے ہیں وہ دیکھ. نہیں وہ میں نے مووی تو نہیں دیکھی ہے, میں نے تو صرف گانا. لیکن ہم لوگ کتنے پازیٹیو ہیں, بننے والی بات ہے کہ ہم لوگ تو انجوائے کر رہے ہیں, اس کو نارمل لے رہے ہیں. یہ تو انجوائے کرنے کی بات بھی ہے, کیونکہ وہ اپنا مذاق خود اڑا رہے ہیں. جو کچھ انہوں نے مطلب آج تک میڈیا پہ کیا, جو کچھ انہوں نے وار میں میڈیا میں کیا, وہ کوئی کارٹون نیٹ ورک سے کم تو نہیں ہے. تو پھر اگر انہوں نے کارٹون نیٹ ورک والی ایک مووی بھی بنا دی ہے, لیٹ اٹ بی, جسٹ ٹیک اٹ ایز اے. وہ گانا ہے دل پہ زخم کھاتے ہیں جان سے گزرتے ہیں, تو کوئی بروکن فیلنگ ہے آپ کے پاس؟ نو الحمدللہ. آپ کو کہیں سے میں بروکن لگ رہی ہوں؟ نہیں میم بالکل نہیں لگ رہی, لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ ہے تو آپ نے شاید اوور شیڈو کیا ہو چیزوں کو. نہیں, اب میں نے جیسے آپ کو کہا کہ فیزز آتے ہیں, کسی دن کوئی قوالی آپ سنتے ہو, کیونکہ قوالی میں بہت زیادہ سنتی ہوں. کون سی سنتی ہیں؟ تو کبھی کوئی اچھی لگ جاتی ہے, کبھی کوئی عملہ دے ہونے نے بیڑے کسی نے تیری ذات پوچھنی, تو اسحاق ڈار صاحب کو اپنے ٹیگ کرنا ہے اس کے اوپر کہ وہ ان کا پرسنل مسئلہ ہے, وہ ہمارے دیکھیں اگر آپ عمل پر جائیں گے نا, تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اس ملک میں اسحاق ڈار صاحب, فیلڈ مارشل صاحب اور پرائم منسٹر سے بہتر عمل ہماری ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا ہوگا. اگر عمل کی جزا کی بات کر رہے ہیں نا, تو انہوں نے اسلام کا بھی اور پاکستان کا بھی جتنا نام روشن کر دیا نا دنیا میں, آئی تھنک جنریشنز ٹو کم نیڈ ٹو بی. آپ کو پتہ مجھے لوگ کیا بلاتے ہیں؟ پٹواری. ٹھیک ہے, میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں, لوگ بے شک بلوائیں. بائی دا وے مجھے اس پٹواری والی اسٹیٹمنٹ سے بھی بڑا اختلاف ہے. نہیں مجھے نا, وہ جو یہ لوگ پٹواری بلاتے ہیں نا, ان کو آپ میری طرف سے یہ پیغام ضرور دیجیے گا کہ ایک دفعہ ان پٹواریوں کی کیبنٹ کی سی وی پڑھیں, اور ایک دفعہ اپنے سو کالڈ پڑھے لکھے عمران خان کی اپنی اور اس کی کیبنٹ کی سی وی پڑھیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون پڑھا لکھا نہیں ہے اور کون کوشش نہیں کرتا. ٹھیک ہے میم, اگر آپ کو میں آپ کو کوئی واچ وغیرہ دوں اور آپ کو کہوں آپ ٹائم ریورس کر سکتی ہیں, تو آپ نے میرے سے بھی پوچھنا, کیونکہ میں بھی بتاؤں گا کیا کرنا, اور میں جو کروں گا اس کا مطلب ہے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. میم آپ کیا کریں گی؟ پہلے میں آپ کو آپشن دیتا ہوں, آپ کو واپس پیچھے پاس میں جا کے اگر آپ کو چیز چینج کرنے کا موقع ملے, 92 کا ورلڈ کپ ہرا دیں گے پاکستان کو. حضرت حسن چوہان صاحب نے بتایا تھا بارش کروائی ہے سونیوں نے اس کے اوپر. آئی تھنک اس سے اچھا اور کچھ نہیں ہو سکتا. اگر 92 کا ورلڈ کپ ہم جیتے, ہاں پاکستان کے لیے مجھے ضرور سیڈ فیل ہوگا کہ ہم ورلڈ کپ نہیں جیتے, لیکن ورلڈ کپ جیتنے کے کمپیریزن میں آپ کو پتا ہے نا, لا میں تو ہمیں ویسے ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے جو سب سے چھوٹا ایول ہے اس کو چوز کرنا, لیسر ایول چوز کرنا ہوتا ہے. سو لیسر ایول کی چوائس میں کوئی بات نہیں اگر پاکستان ورلڈ کپ ہار جائے, لیکن جو تباہی اور بربادی ملک کی, ہماری یوتھ کی, ہماری جنریشنز کی, ان کی اپ برنگنگ کی ہوئی ہے نا, کوئی بات نہیں ہم ورلڈ کپ ہار جاتے. سلیم ملک صاحب اس ٹیم میں کھیل رہے تھے. آپ پہلے بتائیں کہ آپ کیا ریورس کرنا چاہتے ہیں, کیا چینج کرنا. آپ کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا جو میں کر رہا ہوں. کوئی بات نہیں, آپ بتائیں. میں 1948 میں جاؤں گا یا 47 میں, اور میں نہرو کو کہوں گا کہ کسی طریقے سے پاکستان میں بھی لینڈ ریفارم کروا دیں. بٹ وائی میم؟ کیونکہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو جائے گی نا وہاں پر. دیکھیں اتنی بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں, کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے بیچ رہا ہوتا ہے, ایگریکلچر لینڈ کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں اس وقت پنجاب کے اندر ہر شخص کو جو انڈر پریویلیج ہے, جو افورڈ نہیں کر سکتا, اس کو لینڈ بھی دے رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, اور اس کو ہم سافٹ لونز بھی دے رہے ہیں گھر بنانے کے لیے بھی. ان کا ایک اپنی زمین اپنا گھر پروگرام ہے, اور اپنا گھر اپنی چھت پروگرام ہے. سارے کام مریم نواز سے کروانے ہیں, نہیں تو باقی اور کسی کا کام نہیں ہے. کے پی کے اندر انسان نہیں ہرتے. یہ تو آپ کے پی کی حکومت سے پوچھیں نا, یہ تو آپ کے پی کی حکومت سے پوچھیں جو یہ کہتے ہیں ریاست ہماری ریاست ڈنڈے کے زور پہ نہیں چلتی. ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں, ہم ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں. یہ تو کے پی کی عوام کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے اوپر جو حکومت مسلط کی, جو حکمران مسلط کیے, اور خاص طور پہ ابھی وہ کہتے ہیں جی ہم بڑا ینگ وزیر اعلیٰ لے کے آ گئے. اس ینگ وزیر اعلیٰ سے پوچھے نا کہ اس نے کیا کیا. ہمارے ایک سمپل ایم پی اے نے, میں آپ کو لکھ کے دے سکتی ہوں, آپ کو میں ان رائٹنگ یہ چیزیں ساری پرووائڈ کر دوں گی ڈیٹیلز, ہمارے ایک ایم پی اے کا کام جو ہے اس وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس سے زیادہ ہوگا. مجھے بات بتائیں, آپ کو انہوں نے عشق عمران میں جان دی, آپ
کیا تو پھر عشق عمران میں ہی وہ پاکستان کی بربادی بھی تو کر رہے ہیں نا. انہوں نے کہا ان کے عمران نے بھی پاکستان کی بربادی کی اور وہ بھی پاکستان کی بربادی کر رہے ہیں. اچھا میم ہم اس کو تھوڑا سا ذرا ختم ہونے کے لیے جا رہے ہیں, ہمارے پاس 8-9 منٹ رہ گئے. میم موسٹ امپورٹنٹلی کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستان کی سب سے خوبصورت پولیٹیشین کون ہے؟ دیکھیں میں تو آپ سے یہ اس بات پہ, ویسے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ خوبصورتی پہ کامنٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں خواتین کی. سب سے وائبرنٹ پولیٹیشین کون ہے فیمیل؟ ہاں یہ آپ کا کوشچن مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں انڈاؤٹڈلی چیف منسٹر مریم نواز کہوں گی, کیونکہ آئی بلیو کہ دا وے شی ہیز براٹ دا یوتھ فارورڈ. میں بلکہ آپ کو ایک ریسرچ ٹاسک دیتی ہوں. آپ مجھے پچھلی پاکستان کی, پنجاب کی ہر پروونشل گورنمنٹ کا آپ سمری نکالیں اور مجھے بتائیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں کس چیف منسٹر کی اتنی ینگ کیبنٹ تھی. آپ کو ایک بھی نہیں ملے گی, آپ کو 50% کلوز بھی نہیں ملے گی. تو جو ڈائنامک لیڈر ہوتا ہے نا, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نئے لوگوں کو, ٹیلنٹ کو سرائے, نئے لوگوں کو اپرچونٹی دے, لوگوں کو ان کے ٹیلنٹ کی بیسس کے اوپر اپوائنٹمنٹ. اچھا میم آپ نے بتا دیا وائبرنٹ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ جو ہیں مریم نواز شریف ہیں. میم خاتون سیاست دانوں میں سے اگر میں آپ کو 2 نام دوں, آپ نے ریٹنگ دینی ہے مجھے, میں لڑائی نہیں کروا رہا, میں ایسے نہیں پوچھ رہا کہ آپ کے پھر آپ نے کہا خوبصورتی پہ بات نہیں کرنی, لیکن 2 ٹاپ آف دا لائن آپ کو میں ریٹ کروں, مریم نواز شریف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ, 100 میں سے دونوں کو کتنے مارکس دیں گی؟ دیکھیں بے نظیر صاحبہ کی بڑی ڈفرینٹ اسٹرگلس تھیں. انہوں نے اس وقت وہ کام کیا جب پاکستان میں کیا پورے اسلامی خطے میں کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک خاتون ایسی پوزیشن آف پاور میں آ سکتی. لیکن انہوں نے جو کام کیا انفارچونیٹلی وہ ان کی زندگی کے ساتھ ہی ان کی پارٹی نے ان کی ساری اسٹرگلس کو دفن کر دیا. اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا کہ بے نظیر کا جو ویژن تھا اس کے اوپر کوئی کام سماؤ کدھر ریٹ کریں گی میم انہیں آپ 100 میں سے؟ آئی ووڈ سے 90. اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو میں اسی پہ آنے لگی ہوں. ایک بے نظیر صاحبہ کی جو شارٹ کمنگ وتھ آل ڈیو رسپیکٹ میں دیکھتی ہوں کہ جہاں پہ ان کی اسٹرگلس, انہوں نے وہ راستے کھولے خواتین کے لیے جو کوئی نہیں کر سکا. لیکن ٹیم کا پرابلم تھا نا اس وقت بھی, تو وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائیں جو ان کا ویژن تھا. مریم نواز صاحبہ میں جو سب سے بڑی ڈفرینس چیز ہے نا کہ شی نوز ہاؤ ٹو بلڈ ہر ٹیم. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ینگسٹ کیبنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں, انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ کون مجھ سے ناراض ہوگا, کون اچھا سمجھے گا, کون برا سمجھے گا. انہوں نے کہا میں ایسی ٹیم بناؤں گی جو ڈیلیور کر سکتی ہے. تو وہ ان کی جو پولیٹیکل اسٹرگلز ہیں نا, وہ بھی جیل گئیں, وہ انہوں نے بھی سارا کچھ کیا, بٹ وہ جو پرفارمنس لیول ہے نا اس کو آئی تھنک کوئی نہ پہلے بیٹ کر پایا, اور آگے میں دعا ہی کرتی ہوں کہ آگے آنے والے بیٹ کریں, لیکن مشکل. 100 میں سے بے نظیر 90 میں, تو مریم نواز شریف 95 5 پوائنٹ زیادہ ہیں مریم نواز. نوٹ کر لیں آپ لوگ جو بے نظیر کے ہیں فینس ہیں. میری مدر کو بھی بہت پین ہوگی لیکن وہ بڑا لائک کرتی ہیں مریم نواز شریف کو. میم بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. آپ سے ہم نے کچھ اچھا, ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ عمومی طور پہ نا ہم یوزلی ایسے کویسچنس کے اوپر نہیں آتے کہ جو زیادہ ہارڈ ہوں اور جس میں تھوڑا سا نیگیٹو امیج پورٹری ہو, لیکن آپ نے ہمیں لیوریج دیا, آپ نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا. میں سمجھتی ہوں کہ بات کرنی چاہیے, آپ کا رائٹ ہے. آپ نے پورے طریقے سے ہمیں مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ کیپٹلزم از فائنل ڈیسٹینیشن, جو کہ بالکل نہیں ہے. ہم پاکستان میں سوشلزم لا کے رہیں گے میڈم کسی بھی صورت کے اندر, چاہے کیپ ٹرائنگ کسی بھی صورت میں. اور ہم جتنے بھی گراس روٹ کے اوپر ہمارے مزدور کسان ہمارے بہن بھائی ہیں, ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے اور ان کو امپاورڈ کریں گے. ہم ٹرکل ڈاؤن اکانومی کا خاتمہ کریں گے پاکستان سے, ہم گراس روٹ اکانومی لے کے آئیں گے, اور ہم کرونی کیپٹلزم کو میم بالکل آگے نہیں جانے دیں گے. اور میڈم میری آپ سے جاتے ہوئے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آئی بی پیز کے لیے کچھ پلیز کچھ بندوبست کروائیں ان کا. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ کا نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں پاور منسٹر کے ساتھ کراتی ہوں, اینڈ ہی ول ٹیل یو ایوری تھنگ. جتنا کام اس وقت پاور منسٹری اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کر رہی ہے صدیوں میں فیوٹائل ایفرٹ کرتے ہیں. نہیں فیوٹائل ایفرٹ نہیں کر رہے. اگر فیوٹائل ایفرٹ ہوتا تو آج بھی 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی. میم دیکھیں ریاست پتہ کون سی ہے, ریاست کس کو بولتے ہیں. میرے ابو ہیں نا, لیٹ سپوز اللہ میاں ان کو جنت دے, بہت ہو چکے ہیں, لیکن میرے ابو نے اگر کہہ دیا نا کہ رات ہے دن میں تو تالے لگ جانے, اور رات ہے, یہ ہوتی ہے ریاست. اب ریاست ہے آپ لوگوں کے ہاتھ میں, تو ریاست کہے آئی بی پیز کو بھائی نکلو. پر ایسے نہیں کرنا نا, ہم نے جذباتی فیصلے نہیں کرنے, ہم نے سینسیبل فیصلے کرنے. میں آپ کو بتاتا ہوں میم, یہ جذباتی فیصلے نہیں ہوگا, عوام کھڑی ہو جائے گی آپ کے ساتھ آ کے. عوام الحمدللہ ہمارے ساتھ ہی کھڑی ہے, اس کی ٹینشن آپ نہ لیں. میں مجھے ایک بات بتائیں, وہ ہم کر لیں گے. میں مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان میں موٹر سائیکلیں کتنی ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں, یہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں گی. اچھا میم آپ کو پتا ہے پاکستان میں, آپ کو پتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ان تمام موٹر سائیکل والوں کو 100 روپیز پر لیٹر کے حساب سے 20 لیٹرز آف پیٹرول دے رہی ہے. 25 کروڑ لیٹر پیٹرول لگتا ہے ڈیلی بائکس میں. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ 100 روپے پر لیٹر کے حساب سے ان کو فیول دے رہی ہے, انڈرسٹینڈنگ دا فیکٹ کہ ایک
ग्लोबल इशू है, उसके बावजूद हम उसका इशू, आपने सब कुछ पंजाब से करवाना है, मैं तो यही तो प्रॉब्लम है। नहीं, हम तो इंशाल्लाह ताला सबसे देखें। आप ले आए ना मरीम नवाज शरीफ को, वजीर आजम, अच्छा वजीर आजम आना के प्लान है मरीम नवाज शरीफ का, वजीर आजम भी देखिए, आई फील लाइक कि देयर इज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। वजीर आजम माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से, हर शख्स का अपना डोमेन है, हर शख्स को अपने डोमेन में, मैं तो आपको पहले भी यही कहती कि पाकिस्तान की आज तक की बर्बादी का रीज़न ही यही है कि हम अपना परफॉर्मेंस से ज़्यादा दूसरों की तनकीद के ऊपर वो करते हैं। नहीं मैम, बर्बादी वजीर आजम जो काम कर रहे हैं ना, वो पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं किसी ने किया। जो वजीर आला काम कर रही है, वो भी पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम वजीर आला और वजीर आजम का नहीं है, प्रॉब्लम उन सूबों का है जहाँ पे ज़बरदस्ती की हुकूमतें मुसल्लत की गई हैं, जहाँ पे अवाम ने गलत चॉइस ऑफ गवर्नमेंट की है, गलत चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेशन की है, वो प्रॉब्लम है। और वो आई एम श्योर जब ये लोग आते हैं, ट्रस्ट मी, मैं आपकी अभी मुलाकात करवाती हूँ, हमारे पास कुछ KPK से मेहमान आए हुए हैं, वो दुहाइयां देते हैं कि हमारे सूबे को मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला दे दो। आप ये कह रही हैं हमने सर्वे करवाया, वो लोग पंजाब को पाकिस्तान का यूरोप बोलते हैं। एग्जैक्टली, उनकी फाइनल आपको डेस्टिनेशन है पता कि है पंजाब बहुत में। सारे सेलिब्रिटीज ने कुछ अरसा पहले वो ट्वीट्स की थी जब वो दे विजिटेड हियर फॉर द नो अवार्ड। डाउट, इसमें तो कोई दो राय है ही ना। हम यहाँ पर एक बहुत सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में बैठे हैं। आप अपने फोन लेके KPK में निकल के दिखाए ना मुझे, तो आप बस सिंध में देंगे इंशाल्लाह तो अब आप। हम पूरे पाकिस्तान को यूरोप बनाएंगे, फिक्र ना करें। अच्छा, यानी कि आप बता रही हैं कि मरियम नवाज शरीफ चाचू की कंटेंडर बनने लगी हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक टीम एफर्ट होता है, ये पार्टी एफर्ट होता है। मरियम नवाज साहिबा भी नवाज शरीफ साहब की जो है वो सिलेक्शन है, चॉइस है। शहबाज शरीफ साहब भी नवाज शरीफ साहब, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पार्टी के हेड, पार्टी हम सब के लीडर मियां साहब हैं। सो उनकी डिसीजंस है ये, और विद टाइम जो वो डिसाइड करेंगे, आपको पता है वजीर आजम भी बारहा इस बात का जिक्र कर चुके हैं, वजीर आला भी कर चुकी हैं, हम सब करते हैं कि जो मियां साहब कहेंगे वो दैट विल बी द लास्ट वर्ड फॉर एवरीबॉडी। मियां साहब चला रहे हैं इस मुल्क को, ऑफ कोर्स पार्टी को, पार्टी के डिसीजंस देखिए, ये पार्टी का डिसीजन होता है कि वो किसको किस ओहदे के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इवन मेरा एक बहुत छोटा सा अगर नॉमिनेशन था तो वो भी पार्टी ने डिसाइड किया ना। सो पार्टी के जो डिसीजंस हैं उसके अंदर फाइनल वर्ड एक मियां नवाज शरीफ का आज भी है और हमेशा इंशाल्लाह रहेगा। मैम जाते हुए आप खुद नौजवान है, कोई नौजवानों के लिए मैसेज? नौजवानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए। आई थिंक नौजवानों के लिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मैसेज तो ये है कि हम सब ड्राइंग रूम में बैठ के कमेंट करते हैं, आप लोग भी करते हैं, ट्विटर वॉरियर्स बने होते हैं। इससे ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान को, आपकी ज़रूरत है पाकिस्तान की हुकूमत को, आपकी ज़रूरत है। आप आएँ, हमारे साथ मिलके काम करें। नॉट ओनली काम करें, आप सियासत में आएँ। अगर आपको कोई कहता है कि सियासतदान बहुत बुरे लोग हैं या सियासत बहुत बुरी चीज़ है, तो सब कुछ तभी बदलेगा जब आप खुद उठ के एक्शन लेंगे। आपके लिए पंजाब असेंबली के दरवाजे खुले हुए हैं, आपके लिए पंजाब हुकूमत के दरवाजे खुले हुए हैं। कम वर्क विद अस, हमारे साथ इंटर्नशिप्स करें, हमारे साथ ट्रेनिंग्स करें, हमारा बाजू बने, हमारे से सवाल पूछें, हमारे से सख्त सवाल पूछें, हमारा हिस्सा बनेंगे। हम सब मिल के काम करेंगे। नौजवान आज भी है पाकिस्तान का और नौजवान कल भी है पाकिस्तान। और इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली यू कैन रीच मी आउट ऑन माई इंस्टाग्राम, आमना हसन शेख के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। हम आपको mention जरूर करेंगे मैं पर्सनली रिस्पॉन्ड करूंगी। मेरा कोई PSO, कोई मीडिया टीम इंस्टाग्राम किसी के पास नहीं है। आई विल ओनली रिस्पॉन्ड टू यू। गुड मॉर्निंग का मैसेज रिप्लाई नहीं होगा ये उसका रिप्लाई नहीं आएगा। गुड, और सिर्फ जो सेंसिबल क्वेश्चन होंगे। मैम एक आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, ये जो सोशल मीडिया का क्रिटिसिज्म है, मैं आपसे 2 मिनट इस पे प्लीज रहना चाहूंगा, प्रोग्राम हम इसको खत्म कर देंगे यहाँ पर। मैम एक क्रिटिसिज्म है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा, आप कोई प्रोडक्टिव बात भी करें ना तो बहुत से लोग आके वहां पर बदतमीजी करते हैं। मैम फील होता है आपको, गुस्सा आता है? मुझे इस बात पे तो गुस्सा नहीं आता कि वो मेरे पे अगर ऐसी कोई बात करें या तनकीद करें, लेकिन मुझे अफसोस ज़रूर होता है कि हमारी जनरेशन को इस इमरान खान ने कहाँ पहुँचा दिया। मैं आपको उसकी वजह बताती हूँ। मैंने आपको बताया कि मेरी सारी सियासी ट्रेनिंग जो है वो नेशनल असेंबली में हुई है, अयाज साहब की अंडर हिज लीडरशिप। सो जिस वक्त मैं वहाँ पे होती थी ना, मैंने अदील अपनी आंखों से ये वक्त देखा है कि बहुत सारे इमरान खान की पार्टी के लोग, हमाद अजहर साहब होते थे और 2-4 और लोग होते थे, जब वो उठ के गंदी तकरीर करते थे, बदतमीज़ी करते थे, गालम गलोच करते थे फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, तो इमरान खान साहब अगर वहाँ पे मौजूद होते थे तो ऐसे करके उनकी पीठ थपथपाते थे और उनको शाबाश देते थे। तो जो लीडर इस कल्चर को, और ऑन द कॉन्ट्री मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी अगर कोई छोटी सी भी गलत स्टेटमेंट आई है ना हमारी किसी शख्स की तरफ से, तो हमारी लीडरशिप ने उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल की कि आपने ऐसी बात क्यों की है। सो जब लीडरशिप पीठ थपथपाएगी गाली देने के ऊपर, बदतमीजी करने के ऊपर, तो आपकी यूथ को आप यही चीजें सिखा रहे हैं। उस बात पे मुझे अफसोस, मुझे आप जो मर्जी कहें, आई एम अ वेरी ओपन टू क्रिटिसिज्म पर्सन, आप मुझे जितना मर्जी भला बुरा कहें, मुझे इसकी तकलीफ नहीं होती।
اگر میں سیاست میں آئی ہوں تو میں اسی لیے آئی ہوں کہ میں عوام کا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی لوں, ان کو کوئی چیز میرے میں خراب لگ رہی ہے اس کو ٹھیک بھی کروں. لیکن ہماری یوتھ کو جس بربادی کے راستے پہ نا بات کرنے کا, اختلاف رائے بیان کرنے کا ایک اچھا مہذب طریقہ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں ضروری تو نہیں ہے کہ لوگوں کی کیریکٹر اسیسینیشن کریں, ان کے لباس کے اوپر کامنٹ کریں, ان کی فیملی کے اوپر کامنٹ, اس کی تو ضرورت نہیں ہے. آپ میرے سے ڈس ایگری بہت ساری باتوں پہ آپ نے کیا, لیکن ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہو, تو اس بات کے لیے آئی فیل ویری بیڈ. اور میں وارننگ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ کسی نے بدتمیزی کی نا تو میرے پاس ان کا نمبر ہے, میں نے آپ کو بھیجنا ہے اور آپ نے پھر ان کو لیے وہ پنجاب گورنمنٹ کیا بھیجتی ہے, ویسے تو اسلام آباد سے تو ڈالا آتا ہے. نہیں, ہم کچھ نہیں بھیجتے, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے عمل سے لوگوں کو یہ تلقین کریں کہ آپ بدتمیزی نہ کاٹ دینا کوئی عمل شمل کے ساتھ. میم یہ لوگ نہیں سدھریں گے, ہم کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ. میم ازما بخاری بیچاری کیس کر کے وہ پریشان ہو گئی ہے. کچھ نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اپنی ذات کا آپ کو ایکسپیرینس بتاتی ہوں. ہم نے پنجاب اسمبلی کے ڈورز اوپن کیے ہیں پبلک کے لیے, ابھی اوپن ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں. 4 times a week ہم نیوز کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہوا ہے. 4 times a week پنجاب اسمبلی میں لوگ آ سکتے ہیں. ناٹ اونلی آ سکتے ہیں, وہ آ کے جو ہمارے MPS کی سیٹس ہے وہاں پہ بیٹھیں گے, اور وہ MPS سے سوال کریں گے. جو بھی سخت سوال کرنا ہے, جو بھی سوال کرنا ہے, جو بھی ان کا سوال ہے, پرسنل ہے, پولیٹیکل ہے, لیجسلیٹو ہے, وہ سوال کریں گے. اینڈ دیٹ ول بی ٹیلیوائز لائیو آن ہم نیوز 4 times a month. سو ہم نے تو دروازے کھول دیا, ہم تو کہتے ہیں آپ آئیں, ہم سے سوال کریں. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے جواب سے, ہمارے عمل سے, ہماری خوش اخلاقی سے لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے کہ یو کین اگری ٹو ڈس ایگری. میم تھینک یو سو مچ. آج ہمارے ساتھ پاکستان کی دا موسٹ وائبرنٹ اور ایک ینگ پارلیمنٹیرین موجود تھیں, اور میں نے بڑی کوشش کی ان کو ٹریگر کرنے کی, نہیں ہوئیں. اور میں نے صرف ایک بات پہ میرا اختلاف رہے گا, کیپٹلزم اور سوشلزم پہ, اور کبھی ہم آپ سے ٹائم لے کے دوبارہ اس کے اوپر بات کریں گے, کیونکہ جو میری اسپیسیفک آڈینس ہے دے لو ٹو ہیئر سوشلزم اور کیپٹلزم کا جو فائٹ ہوتی ہے نا, اس کو سننا بہت پسند کرتے ہیں. تو ہم اجازت چاہیں گے آپ سے. آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہو ضرور کمنٹ کیجیے گا, اور میڈم کا جو انسٹاگرام ہے اس پہ وہ خود رپلائی کریں گی آپ کو, صرف گڈ مارننگ کے میسیجز کے علاوہ. کوئی بھی کنکریٹ سوال جو ہوگا اس کے اوپر ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی پاکستان کی بہتری کے لیے سوال ہوگا تو ڈیفینیٹلی میم اس کا رپلائی کریں گی. میں بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اللہ حافظ.